ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کی ایک آیت پاک ہے جہاں سے ہمارے قاری صاحبان نے، حفاظ کرام نے آج نماز شروع کی تھی۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن نہایت جامع آیت ہے۔ شریعت کا پورا نچوڑ اس آیت کریمہ میں لے لیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عمر بن العزیز رحمہم اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک 1300 سال گزر گئے ہیں۔ ان 1300 سال تک مسلسل جمعہ کے خطبے میں اور عیدین کے خطبے میں اسی آیت کریمہ پر خطبہ ختم کیا جاتا ہے۔ پورے 1300 سال سے پوری زمین پر یہی عمل چلا آ رہا ہے کہ عیدین کے خطبے بھی اسی آیت پر ختم ہوتے ہیں اور جمعہ کے خطبے بھی اسی آیت پر ختم ہوتے ہیں۔ اس سے آپ اس آیت کریمہ کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے کہ آخر اس آیت کریمہ کو کیوں چوز کیا گیا ہے۔ وہ
وہ اسی آیت کریمہ کی جو جامعیت ہے مضمون کی، اور جو دین کا پورے شریعت کا اور پوری دین کا جو خلاصہ اس کے اندر کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے اس آیت کریمہ کو لیا گیا ہے، تاکہ آخر میں یہ آیت کریمہ ہر مسلمان کو سنا دی جائے، تاکہ اگلے جمعے تک اس کے ذہن کے اندر یہ آیت رہے، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے گویا پورا دین اس کی نگاہوں کے سامنے پورا ویک رہے، اور اگلے جمعہ کو پھر یہی آیت سنائی جائے گی۔ میں نے یہ کہا کہ 1300 سال گزر چکے ہیں، اس کو آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسلام پر 14 صدیاں گزر چکی ہیں، 15ویں صدی چل رہی ہے، اس کا 70واں سال چل رہا ہے، 15ویں صدی کا 70واں سال چل رہا ہے، 14 صدیاں پوری ہو گئی، کیوں یہ ہجری سن ہے 1417، 1417 کا مطلب کہ 14 صدیاں پوری ہو گئی، اور 15ویں صدی کا یہ 70واں سال ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ یہ پہلی صدی کے ختم پر امیر المومنین بنے ہیں۔ سن 99 ہجری میں امیر المومنین بنے ہیں، 99 ہجری کا تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا، پھر 100 ہجری پورا انہوں نے حکومت کی ہے، امیر المومنین رہے ہیں، اور 101 ہجری میں حضرت کی وفات ہو گئی۔ پورے 2 سال حضرت نے حکومت نہیں کی، 2 سال میں بھی کچھ کم حضرت کی حکومت رہی، تو پہلی سینچری تو ختم ہو گئی، پہلی صدی تو ختم ہو گئی، تو 14 صدیوں میں سے 100 سال نکال دو تو 13 صدیاں ہوئی۔ تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے جمعہ کے خطبے میں یہ آیت کریمہ داخل کی ہے اور شروع کی ہے، اور اس وقت سے لے کر ساری زمین پر تمام مسلمان ان 1300 سال سے خطبوں کے آخر میں جمعہ کا دوسرا خطبہ اور عیدین کا دوسرے خطبے اسی آیت پر پورا کرتے ہیں۔ یہ میں نے کہا تھا 1300 سال گزر گئے ہیں، پہلی صدی کے ختم پر حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ یہ آپ حضرات کے علم میں بات ہوگی ہی کہ خلفائے راشدین 4 ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہی ہیں، ہی نہیں، خلفائے راشدین 4 ہیں، بس 4 ہی ہیں، 4 ہی ہیں نہیں، خلفائے راشدین 4 سے بھی زیادہ ہیں۔ سمجھو اس مضمون کو اچھی طریقے سے، خلفائے راشدین 4 ہی نہیں ہیں، وہ 4 سے بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ جو مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف بری کے بعد مسلسل یہ 4 حضرات آئے ہیں، اور تقریباً امت کا اس پر اتفاق ہے۔ ان 2 اعتبار سے یہ 4 خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، ورنہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن صاحبزادے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ 5ویں خلیفہ ہیں، اور انہوں نے 6 مہینے حکومت کی ہے، پھر 6 مہینے کے بعد وہ ریزائن ہو گئے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں۔ تو 5ویں تو متصل ہیں، لیکن ان کی خلافت چونکہ بہت مختصر عارضی رہی تھی، ابھی استقرار نہیں ہوا تھا، اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، جماؤ نہیں ہوا تھا، اس لیے اسے عام طور پر گنتے نہیں، یہ 4 خلیفہ کہتے ہیں، ورنہ 5ویں خلیفہ تو حضرت حسن متصل ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ الخلافت بعدی 30 سنۃ، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت
30 साल तक रहेगी। ये 30 साल पूरे होते हैं, हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इस्तीफा दिया और वो खिलाफत से दस्तबरदार हुए हैं, वहां जाकर 30 साल पूरे होते हैं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू जो शहीद हुए हैं, उस वक्त 30 साल पूरे नहीं हुए थे, 29 साल और 6 महीने हुए थे। फिर हजरत हसन खलीफा बने और 6 महीने तक उन्होंने खिलाफत की और फिर रिजाइन कर दी। तो 30 साल जो हदीस में हुजूर ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी, वो 30 साल हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने पर जाकर पूरे होते हैं। लिहाजा हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार खुलफाए राशिदीन में तो इस हदीस शरीफ की रूह से पक्की बात है, यकीनी बात है। लेकिन ये जो उम्मत में मशहूर है कि खुलफाए राशिदीन 4, तो वो 4 इस एतबार से कहलाते हैं कि वो चारों हुजूर के बाद मुसलसल मुत्तसिल आए हैं और वो उनकी हुकूमतें जमी हुई हुकूमतें रही हैं, लंबे अच्छे वक्त तक रही हैं। इस एतबार से 4 कहते हैं, हजरत हसन को नहीं गिनते। फिर 30 साल हुजूर के बाद में खिलाफत रहेगी, फिर क़यामत तक फिर खिलाफत नहीं लौटेगी, नहीं, वक्तन फवक्तन खिलाफतें वजूद में आती रहेंगी, वक्तन फवक्तन खिलाफतें वजूद में आती रहेंगी और ज्यादातर मुलूकियत यानी किंगडम, हुकूमत शाही चलेगी, ज्यादातर शाही चलेगी और गाहे माहे कभी कभी खिलाफतें वजूद में आती रहेंगी। चुनांचे पहली सदी हजरत हसन का जमाना खत्म हो गया तो खिलाफत खत्म, उसके बाद फिर मुलूकियत शुरू हुई, होती रही, चलती रही। हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, फिर उनके लड़के यजीद आए, फिर उसके बाद आए, फिर हजरत मुआविया की औलाद खत्म हुई तो मरवान इब्नुल हकम आए और मरवान इब्नुल हकम की औलाद शुरू हुई। मरवान इब्नुल हकम की औलाद में मरवान इब्नुल हकम खलीफा बना। जब वो नहीं रहा तो उसके बाद उसके 4 लड़के यके बाद दिगे खलीफा बने। सबसे बड़ा लड़का है अब्दुल मलिक इब्न मरवान, वो खलीफा बना। फिर उसके बाद में वलीद इब्न मरवान खलीफा बना। फिर उसके बाद सुलेमान इब्न मरवान का नंबर आया। वलीद और सुलेमान के बीच में हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो इसी मरवान के खानदान ही के थे, उनको मौका मिल गया, वो खलीफा बनाए गए बीच में। तो मरवान के जो 4 लड़के बादशाह हैं, उन 4 लड़कों के बीच में 2 इधर और 2 इधर और बीच में उमर इब्न अब्दुल अजीज आए हैं और पूरी उम्मत ने तस्लीम किया है कि हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज खलीफा राशिद थे। वो बादशाह नहीं थे, वो किंग नहीं थे, वो खलीफा राशिद थे। तो गोया 100 साल पर जाकर हजरत हसन पर खिलाफत बन हुई, फिर 100 साल पर जाकर खलीफा आए। इसी तरीके से फिर क़यामत तक वक्तन फवक्तन खुलफाए राशिदीन पैदा होते रहेंगे। ये मतलब खुलफाए राशिदीन का नहीं है कि बस वो 4 ही खलीफाए राशिद हैं, ऐसा नहीं। खलीफा राशिद किसे कहते हैं उसे समझ लो तो ये मजमून समझ में आए। ये मजमून समझ में कब आएगा? जबकि आप खिलाफत राशिदा का मतलब समझेंगे, तब ये मजमून समझ में आएगा। खिलाफत के माना तो आप हजरात जानते हैं, नियाबत। खलीफा कौन कहलाता है? डिप्यूटी, नाइब। तो खिलाफत ये मुख्तसर लफ्ज है, शॉर्ट लफ्ज है। पूरा लफ्ज है खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा, ये है पूरा लफ्ज। यानी वो खलीफा जो हुजूर के तरीके पर हुकूमत करेगा, वो खलीफा राशिद है।
یہ خلافت کا مطلب ہے جو حضور کا طریقہ تھا. حضور نے جس طرح سے حکومت کی ہے, جو طریقہ حضور کے حکومت کرنے کا طریقہ تھا, اسی طریقے پر جو حضرات حکومت کریں گے وہ بادشاہ نہیں ہیں, وہ خلفاء ہیں, حضور کے خلفاء ہیں, اور وہ خلافت ان کی خلافت راشدہ ہے. تو خلافت کے معنی ہے خلافت علی منہاج النبوہ, نبوت کے انداز پر, نبوت کے مینر پر, نبوت کے طریقے پر, نبوت کی روش پر, نبوت حضور نے جس انداز پر حکومت کی ہے اس انداز پر حکومت کرنے والے جتنے حضرات ہیں وہ سب خلفاء راشدین ہیں. حضور کے خلافت کا کیا انداز تھا, یہ بہت لمبا موضوع ہے, اتنا لمبا موضوع ہے کہ ایک موٹی ضخیم کتاب کا موضوع ہے, اسے مختصر وقت میں نہیں سمجھایا جا سکتا. لیکن اگر ساری دیگ کا, پلاؤ کی ساری دیگ کو سمجھنا ہو تو چند چاولوں سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دیگ کیسی پکی ہے. تو ایک دو مثالوں کے ذریعے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. سارا مضمون نہیں سمجھا جا سکتا کہ حضور کے حکومت کرنے کا انداز کیا تھا. یہ تو بہت لمبا موضوع ہے, مضمون ہے, مگر ایک تھوڑا بہت سمجھنے کے قریب ہونے کے لیے آپ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکومت کے مال کو اپنے ہاتھ میں امانت سمجھتے تھے, مالک نہیں سمجھتے تھے. حضور اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتے تھے حکومت کے مال کے, اپنے آپ کو امانت دار امین سمجھتے تھے, جیسے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہو. حضور حکومت کے سارے مال کو اپنے ہاتھ میں امانت سمجھتے تھے, اور حکومت کے مال میں سے ایک نیا پیسہ حضور نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا. اپنا سب کچھ تو لٹا دیا, قوم پر اپنا سب کچھ تو لٹا دیا, قرضے لے لے کر کے مسلمانوں کو خرچ کیا. باقی جو گورنمنٹ کا مال تھا, بیت المال خزانہ, اس میں سے ایک نیا پیسہ حضور نے اپنی ذات پر یا اپنے متعلقین پر خرچ نہیں کیا. آپ حضور کی سیرت پڑھیں گے تو پورا یہی سمجھ میں آئے گا. اچھا, پھر جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے اس گورنمنٹ کے پیسے میں من مانی کریں, جس کو چاہے اتنا دے دیا, جس کو چاہے اتنا دے دیا, جس کو چاہے کم دیا, کسی کو نہیں. حضور پوری امانت دار, اپنے آپ کو امانت داری کے ساتھ کرتے تھے. جس کا جتنا حق ہے بس حق کے مطابق اس کو پہنچے گا. لوگوں نے ایک لطیفہ بنایا ہے, وہ لطیفہ ہے تو لطیفہ ہی, مذاق جیسی بات ہے, لیکن اس سے مسئلہ سمجھنے میں مدد ملے گی. ایک بزرگ کے یہاں مجلس بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی عقیدت مند مرید کوئی ہدیہ لایا, مٹھائی لایا, فروٹ لایا مثال کے طور پر, اور وہ ہدیہ پیش کیا اس نے لا کر, لے لیا. ان بزرگ نے وہ ہدیہ لے لیا تو مجلس میں سے ایک صاحب بولے, الہدایا مشترکتن. ایک حدیث ہے, وہ حدیث انہوں نے سنائی کہ جو گفٹ آئے اس میں سب کا حق ہے. یہ حدیث شریف ہے, الہدایا مشترکتن, گفٹ میں سب کا حق ہے. یہ مضمون یہاں روک دو, پھر یہ حدیث سنائی تو پھر کہیں حدیث غلط نہ سمجھ جاؤ تم. یہ پہلے اب حدیث سمجھا دوں. پہلے ایک بزرگ کے یہاں, دوسرے بزرگ کا قصہ سناتا ہوں. ایک بزرگ کے یہاں ہدیہ آیا, مجلس میں بیٹھے کر ہدیہ آیا تو ایک مجلس میں سے ایک نے یہ کہا کہ الہدایا مشترکتن, ہدیہ مشترک ہوتا ہے, سب کا حصہ ہوتا ہے اس میں. تو انہوں نے سارا ہی اسے دے دیا, لے ہم شرک کو پسند نہیں کرتے. انہوں نے سارا ہی اسے دے دیا اور یہ کہا کہ ہم شرک کو پسند نہیں کرتے. یہ قصہ تو اسے محفوظ رکھو. ایک دوسرا قصہ ہے
حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، ان کی مجلس ایک مرتبہ ہو رہی تھی اور کسی نے کوئی ہدیہ پیش کیا، تو مجلس میں سے ایک نے کہا الہدایا مشترکۃ، تو حضرت نے خادم سے کہا میرے گھر پہنچا دے، فرمایا جا میرے گھر پہنچا دے، اور لوگوں سے کہا یہ وہ ہدیہ نہیں جو مشترک ہوتا ہے، نہیں دیا کسی کو، مجلس میں سے نہیں دیا، اور خادم سے کہا میرے گھر پہنچا دے۔ تو دیکھو ایک قصہ وہ بھی ہے، انہوں نے بانٹا نہیں، سارا اسے دے دیا اور یہ کہا کہ نہیں ہم شرک نہیں پسند کرتے تو سارا ہی لے لے، اور امام ابو یوسف نے کسی کو نہیں دیا، گھر بھیج دیا۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ فقیہ ہیں، امام ابو یوسف فقیہ ہیں، اگر امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اس کے کہنے پر یہ ہدیہ سب میں بانٹ دیتے مسئلہ بن جاتا، مسئلہ بن جاتا، اور آج ہر ایک کو بانٹنا پڑتا، اور ان بزرگوں نے عمل کر دیا، وہ بزرگی کی باتیں ہیں، آج اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، بزرگی کی بات ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، بزرگی کی بات ہے۔ تو بزرگ کا جو عمل تھا وہ ان کے شایع نشان تھا، اور آج اس پر کوئی عمل کرے تو واہ واہ، وہ تو بزرگانہ بات ہے، اور امام ابو یوسف نے نہیں بانٹا، وہ بانٹتے تو مسئلہ بنتا اور ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اصل کیا ہے حدیث شریف کا اصل مت یہ ہے کہ ہدیے دو قسم کے ہیں، ہدیے دو قسم کے ہیں، ایک ہدیے وہ ہیں جو فوری استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور ایک ایسے ہدیے نہیں ہوتے ہیں، مخصوص ہدیے ہوتے ہیں۔ مثلا میں مثال دوں، ایک صاحب میر مجلس ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے مٹھائی پیش کی، یہ ایک ایسا ہدیہ ہے، کھجوریں پیش کی، مٹھائی پیش کی، یہ ایسا ہدیہ ہے کہ سب کو دیں گے، تھوڑا تھوڑا لے لو، سب کو تھوڑا تھوڑا کھلائیں گے، جو یہ فوری استعمال کرنے کی چیز ہے۔ اور بیٹھے ہوئے ہیں اور میر مجلس کی خدمت میں کسی نے 50 پاؤنڈ ہدیہ پیش کیا، تو وہ ٹکڑے کر کے پاؤنڈ بنا کر لو، ایک ایک پاؤنڈ لے لو، نہیں وہ ایک ایک پاؤنڈ نہیں دیا جائے گا، وہ تو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں گے، کیونکہ یہ پاؤنڈ فوری استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کے قلم پیش کیا، اب وہ قلم کے اسے ایک نیب لے کے اڑ رہا اور ایک اس کا دوسرا لے کے اڑ رہا ہے، نہیں یہ اسے فوری استعمال ہوتا ہے، نیب لے کے رکھ لیں گے۔ تو الہدایہ مشترک تو یہ خاص جگہ پر ہے کہ وہ ہدیے اور وہ گفٹ سے جو مجلس میں عام طور پر کھانے پینے کی چیزیں اور استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ مجلس میں آئے تو اہل مجلس کا حق ہے کہ سب کا منہ مٹھا کر کیا جائے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ ایسا ہدیہ آئے جو فوری استعمال کرنے کی چیز ہو اور فوری کھانے پینے کی چیز کے قبیل کی چیزیں ہوں، تو اہل مجلس میں سب کا منہ میٹھا کرنا چاہیے۔ سارا مجلس میں بانٹ دینا ضروری نہیں ہے، سارا مجلس میں بانٹ دینا ضروری نہیں ہے۔ مٹھائی کا ڈبہ آیا تو سارا گھر نہیں بھیجنا چاہیے، کھولو اور ایک ایک ٹکڑا سب لے لو، سب نے ایک ایک ٹکڑا لے لیا، اب باقی ڈبہ بند کر گھر بھیج دو، اس کو کہتے ہیں منہ میٹھا کیا۔ تو وہ سارا ڈبہ تقسیم نہیں ہو جائے گا، اس ڈبے میں سے سب کا منہ میٹھا کیا جائے گا۔ یہ اس حدیث شریف کا مطلب الہدایہ مشترکۃ کا۔ اور وہ ہدایہ جو فوری استعمال کرنے کے نہیں ہیں ان کو یہ حدیث شامل نہیں ہے۔ یہ مطلب متعین کیا امام ابو یوسف کا عمل اور وہ بزرگ کا عمل، ان دونوں نے مل کر کے حدیث کا یہ مطلب متعین کیا۔ تو خیر یہ تو بات دوسری طرف چلی گئی، میں تو اصل وہ پہلا قصہ سنا رہا تھا کہ ایک بزرگ تشریف فرما تھے اور کوئی ہدیہ آیا تو کسی نے کہا کہ حضور الہدایہ مشترکۃ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل سب کا حق ہے، بولو کیسے بانٹوں، اللہ میاں والی تقسیم کروں یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی تقسیم کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا عجیب و غریب بات ہے، اللہ میاں کی تقسیم کیسی ہوتی ہوگی اور حضور کی تقسیم کیسی ہوتی ہوگی؟ تو لوگوں نے یہ سوچا کہ بہرحال اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے، ان کا تو کیا، ہم لوگوں نے یہ کہا کہ حضور والی تقسیم کیجیے۔
تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لاؤ ترازو لاؤ۔ ترازو لائے، گنو آدمی کتنے، آدمی گنے کہ 10 آدمی ہیں، تولو مٹھائی کتنی ہے، معلوم ہوا کہ 1 کلو ہے، تو ایک کے حصے میں 100 گرام آتی ہے، ترازو لے کر کے اٹھا کر کے ہر ایک کو 100 گرام تول کے 100 گرام تول کے سب کو مساوی تقسیم کر دی۔ تو سب نے دیکھا کہ حضور والی تقسیم تو ہو گئی، تو اب لوگوں نے سوچا کہ اللہ میاں والی تقسیم کیسی ہوتی ہے بھی دیکھنی چاہیے۔ تو لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت اللہ میاں کی تقسیم کیسی ہوتی ہے وہ کر کے دکھائیے۔ کہا واپس لاؤ، ڈبے میں جمع کر دو۔ سنا، سب نے حصے واپس کر دیے ڈبے میں، پھر سارا کلو اکٹھا ہو گیا۔ اب انہوں نے نظر ڈالی ہے اور اس کو بلا کر 1 مٹھی بھر کے اسے دیے، پھر آگے نظر گھما کر کے اس سے بلایا اور 1 مٹھی بھر کے اسے دیے، اور آگے ایک کو بلا کر سارا ڈبا اسے دے دیا، اور باقی سب کو انگوٹھا دکھا دیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ میاں کی تقسیم تو ایسے ہی ہے، کوئی ملینر ہے، کوئی فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، تو وہ مالک ہے، جس کو جو چاہے دے دے، کسی کو کم دے، کسی کو زیادہ دے۔ تم دنیا میں دیکھتے نہیں ہو کہ کسی کا کوئی کھانے والا نہیں ہے اور اس کے پیسوں کا حساب نہیں ہے، اور پیچھے کسی کے پیچھے پورا لاؤ لشکر لگا ہوا ہے اور پیٹ بھر کے روٹی نہیں مل رہی۔ تو اللہ میاں کی تقسیم تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو لطیفہ ہے، قصہ ہے، مگر اس قصے میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی تقسیم کیسی، کانٹے کے تول۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گورنمنٹ کے مال کو اپنی ذات پر تو حضور نے کبھی خرچ نہیں کیا، اور گورنمنٹ کا مال لوگوں کے درمیان میں جو تقسیم کیا وہ بھی کانٹے کے تول تقسیم کیا۔ یہ نہیں کہ ہمارے اختیار میں ہے، جس کو چاہے کم دے دیں، جس کو چاہے زائد دے دیں، کوئی شاعر آیا اس کو بہت دے دیا، اور کوئی آرٹسٹ آیا اس کو بہت دے دیا، اور کوئی بیچارہ غریب آیا اس کو دھکے دے دیے۔ ایسا نہیں، جس کا جو حق ہے کانٹے کے تول حضور نے دیا۔ اب آپ اس پیمانے کو لے کر آگے بڑھیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ کے سامنے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، حضور کی وفات ہو گئی، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے، چند دنوں تک تو بہت غم کا دور رہا۔ پھر اس کے بعد میں جب حالات ذرا ٹھہرے اور کام شروع ہوا، تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، وہ سر پر کپڑوں کا گٹھڑ اٹھا کر کے مارکیٹ جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں مارکیٹ ویسا نہیں لگتا تھا جیسا آج کل ہوتا ہے، ایسا یہ طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا کہ ایک مستقل بازار ہے اور وہاں دکانیں ہیں اور اسی میں سامان ہے اور وہیں رہتا ہے، اور شام کو بند کر کے چابی لے کر گھر آ جاؤ، صبح جا کر دکان کھول دو۔ یہ طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس زمانے میں مارکیٹ کا طریقہ ویسا تھا جیسا پینٹیں لگتی ہیں اپنے ہندوستان پاکستان میں۔ ہفتے میں ایک دن کسی جگہ پینٹ لگتی ہے تو سب تاجر اپنا مال اٹھا کر لائیں گے، میدان میں بچھا کر ساری دکان لگا دیں گے، دن بھر کاروبار کریں گے اور شام کو اٹھا کر سامان لے کر چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ حضور کے زمانے میں مارکیٹ لگنے کا تھا۔ کوئی دکانیں نہیں تھی، ایک میدان ہوتا تھا، اسی میدان میں جہاں عید کی نماز حضور پڑھتے تھے اسی عید کے میدان میں مارکیٹ لگتا تھا روزانہ، اور لوگ اپنا اپنا سامان لے کر کے آ کر کے اپنے اپنے ٹھیوں پر دکانیں کھول دیتے تھے، بچھا دیتے تھے، دن بھر کاروبار، شام کو سامان اٹھا کر چلے گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کے تاجر تھے، مرچنٹ، کپڑے کا کاروبار تھا، کپڑا بیچتے تھے حضرت۔ تو وہی گھر سے اٹھا کر کے بازار میں جا کر کپڑا پھیلا کر دکان لگا دی، دن بھر کاروبار کریں گے، شام کو لپیٹ کر کپڑا لے کر آ گئے۔ یہی طریقہ اس زمانے میں مارکیٹ کا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کپڑا کا گٹھڑ اٹھا کر جا رہے ہیں، راستے میں 2 صحابی ملے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 صحابی ملے۔ حضرت عمر نے پوچھا، حضرت کہاں جا رہے؟
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی دکان کھولوں گا، مارکیٹ میں جا کر دکان لگاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا جناب آپ دکان لگائیں گے تو یہ حکومت کون چلائے گا؟ اور یہ ملت کا لگام جو آپ نے سنبھالی ہے، خلافت آپ کو خلیفہ بنایا گیا ہے، تو یہ حکومت مسلمانوں کی نظام کیسے چلے گا؟ آپ دکان لے کر بیٹھیں گے تو حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر پھر میرے بچے کیا کھائیں گے؟ دیکھو ان سے بڑا کوئی توکل نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے رسول کے بعد نمبر 2 متوکل حضرت صدیق اکبر ہیں۔ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہو، اگر میں دکان نہیں کروں میرے بچے کیا کھائیں گے؟ حضرت عمر نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو ہم سوچیں گے کہ آپ کے بچے کیا کھائیں گے، اس مسئلے کو ہم سوچیں گے، باقی اب آپ دکان نہیں کریں گے، آپ دکان پر بیٹھیں گے تو یہ ملت کی جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے ذمہ داری کیسے پوری ہوگی؟ واپس لوٹیے، اب آپ کی دکان نہیں کھولیں گے آپ، رہا ہے کہ آپ کے بچے کیا کھائیں گے یہ ہم سوچیں گے۔ صدیق اکبر گھر واپس آئے، گھر لا کر کپڑوں گٹھا رکھ دیے، اور ان دونوں صحابی بہت بڑے 2 صحابی حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یہ امین هذه الامت، حضور نے ان کو یہ خطاب دیا ہے کہ اس امت کے وہ امین ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام کے بچے کیا کھائیں گے؟ یہ مسئلہ مشورے میں آیا ہے، مشورے میں صحابہ نے یہ طے کیا کہ ان کو حکومت سے تنخواہ دینی چاہیے تاکہ ان کے بچوں کا گزارا چلے، اور صحابہ نے طے کر دیا کہ حکومت سے ان کو تنخواہ ملے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کتنا خرچ ہے گھر کا؟ تو انہوں نے اپنے گھر کا خرچ بتایا، اپنی فیملی کا بہت تنگی کے ساتھ جو خرچ ہو سکتا ہے، گھر چل سکتا ہے، وہ بتایا، اور ان تمام صحابہ نے اتنی تنخواہ ان کی مقرر کر دی۔ حضرت کا گھر چلنے لگا، حکومت بھی چلنے لگی۔ اچھا، تو اتنی تنگی سے انہوں نے فہرست دی تھی اپنے خرچے کی کہ جو تنخواہ آتی ہے تو بڑی تنگی سے گھر کے اندر گزارا مہینہ پورا ہوتا ہے۔ بیوی صاحبہ نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا کہ بچے کئی دن سے مطالبہ کر رہے ہیں میٹھے کا کہ کوئی میٹھا آئٹم پکنا چاہیے، تو صدیق اکبر نے کہا میری تنخواہ میں گنجائش میٹھے کی نہیں۔ عورتیں جو سلیقہ مند ہوتی ہیں، بڑی سلیقہ مند جو ہوتی ہے عورتیں، تو بیوی صاحبہ نے تھوڑا تھوڑا 5 پیسے 10 پیسے پس انداز کرنے شروع کیے، بچانے شروع کیے، اور جو سلیقہ مند ہے مٹھی آٹا بچائیں گی تو ہفتے 15 دن میں 1 دن کا خرچ نکال لیں گی، تو تھوڑا تھوڑا پس انداز کرنا شروع کیا، اور 10-15 روز کے بعد میں ایک دن کھانے پر جب آئے تو اب کھانے پر جو کھانا آیا تو اس میں میٹھا آئٹم بھی آیا، تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی یہ مٹھائی کہاں سے آئی؟ تب بیوی صاحبہ نے بتلائی کہ ہم نے خرچے میں سے گھٹانا شروع کیا تھا، روزانہ 10 پیسے گھٹاتے گئے، آج اتنی رقم ہو گئی تھی کہ ہم نے یہ میٹھا آئٹم بنا لیا۔ اچھا، اسی وقت انہوں نے قلم دواد اٹھایا اور پرچہ لکھا بیت المال کو کہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیے۔ آج پتا چلا کہ یہ 10 پیسے اگر کم ہوں گے تو میرا گھر کا خرچ چل سکتا ہے، اسی وقت بیت المال کو پرچہ لکھا ہے کہ آج سے میری تنخواہ میں سے 10 پیسے کم کر دیے۔ دیکھو یہ ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ، چلتا رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ تنخواہ بھی نہیں لی کبھی، یہ جتنی صدیق اکبر نے تنخواہ لی وہ تنخواہ بھی فاروق اعظم نے بیت المال سے نہیں لی۔ اور کیسے زندگی گزاری ہے جانتے ہو؟ ایک مرتبہ جب حضرت خلیفہ تھے اور آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی،
حضرت فاروق اعظم کی حکومت آدھی دنیا پر، اس وقت کی آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی. اس وقت حضرت تشریف لے گئے تھے، عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے. راستے میں قافلہ رکا، رات کے پچھلے حصے میں سب سو گئے. صبح آنکھ کھلی تو حضرت کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی. اتفاق ہوتا ہے. حضرت نے غسل فرمایا اور جو لنگی پہن رکھی تھی اس لنگی کو دھویا. اور اس زمانے میں ایک چادر اوڑھی جاتی تھی اور ایک لنگی باندھی جاتی تھی، کرتے ارتوں کا رواج زیادہ نہیں تھا. تو وہ جو چادر اوڑھنے کی وہ تو پہن لی، نہا کر اسے پہن لی، اور وہ لنگی دھو کر، کیونکہ ناپاک تھی تو دھو کر اسے سکھایا. فجر ہو گئی، صبح کا وقت ہو گیا، تمام ساتھی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. نماز کا وقت ہو گیا، امیر المومنین نماز پڑھانے ابھی تشریف نہیں لا رہے. بہت دیر ہوئی نہیں آئے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، وہ دیکھنے کے لیے گئے کہ کیا بات ہے امیر المومنین کیوں اب تک نہیں آئے. تو دیکھا کہ حضرت ایک لنگی چادر باندھے ننگے بیٹھے ہیں، لنگی تو باندھ رکھی ہے، بیٹھے ہیں. تو ان کا حضرت نماز کا وقت ہو گیا. ان کو نماز کا وقت تو ہو گیا مگر میری لنگی یہ سوکھ رہی ہے، یہ ذرا ہلکی ہو جائے، ایک دم تو پوری سوکھے گی نہیں مگر ذرا ہلکی پڑ جائے تو میں پہن کر آتا ہوں. تو عمرو بن العاص نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس دوسری لنگی نہیں ہے؟ تو کہنے لگے تیری ماں مرے، عربوں کے پاس میں 2 لنگیاں کب سے ہونے لگی؟ تو میں تیری ماں مرے، عربوں کے پاس 2 لنگیاں کب ہوتی تھی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت میرے پاس ایکسٹرا ہے، میں لاتا ہوں، اسے پہن لیں. اور وہ جلدی دوڑے گئے، اپنے سامان میں سے جو زائد لنگی تھی وہ لا کر حضرت کو دی. حضرت عمر نے وہ لنگی پہنی، دوسری چادر اوڑھی، نماز پڑھانے کے لیے چلے. تھوڑا سا چلے اور پتہ نہیں کیا یاد آیا، واپس لوٹ گئے. اور واپس آ کر کے پھر وہی اپنی چادر باندھ دی اور ان کی لنگی نکال کر انہیں واپس کر دی اور کہا لو تمہاری لنگی جا کر رکھ لو اور بیٹھے ہوئے انتظار کرو میرے نماز کے میں. میری یہ لنگی ہلکی ہوگی تب پہن کر نماز پڑھانے آؤں گا، وہاں تک انتظار کرو. اور یہ کہا کہ تمہاری لنگی پہن کر اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ قافلے میں سے کوئی یہ خیال کرے کہ عمر کے پاس 2 لنگیاں ہیں، ایک وہ سوکھ رہی اور ایک یہ پہن کر آئے. تو اگر ان کے پاس ایک ہی لنگی ہوگی تو ان کا دل ٹوٹے گا. اور میں کس کو بتانے جاؤں گا کہ یہ لنگی میری نہیں ہے، یہ میں نے مانگ کر تمہارے پاس سے پہنی ہے، میں کس کو بتانے جاؤں گا. لہذا قافلے میں جن کے پاس میں ایک ہی لنگی ہوگی ان کا دل ٹوٹے گا کہ امیر المومنین کے پاس 2 لنگیاں ہیں. اس لیے کہا تمہاری لنگی پہن کر نماز پڑھانے نہیں آؤں گا، میری لنگی سوکھے گی جب بھی آؤں گا، انتظار کرو، میری نماز میں میرا انتظار کرو. یہ اس زمانے کا جو وہ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے اس زمانے کا یہ قصہ ہے. اسی دور خلافت کا حضرت فاروق اعظم کا واقعہ ہے. ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم کے کرتے میں 16 پیون گنے ہیں. امیر المومنین ہیں، ساری دنیا کا بادشاہ ہے، اللہ کے گھر طواف کرنے کے لیے گیا ہے. اللہ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ شاندار کپڑے پہن کر آؤ. تو حضرت کے پاس جو کپڑے ہوں گے ان میں شاندار پہن کر تو گئے ہوں گے. ان شاندار کپڑوں کا حال یہ ہے کہ ایک کرتے کے اندر 16 پیون تھے. ایسی زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں. حکومت سے انہوں نے وہ حضرت صدیق اکبر نے جتنا لیا تھا وہ بھی نہیں لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خاندان چھوٹا تھا. حضرت فاروق اعظم کا خاندان بہت بڑا تھا. 16 تو لڑکے تھے حضرت فاروق اعظم کے، 16 لڑکے تھے حضرت فاروق اعظم کے. اور لڑکیاں اللہ جانے کتنی ہوں گی، کیونکہ عرب لڑکیوں کو نہیں بتایا کرتے. عربوں کے یہاں پردے کا اتنا اہتمام ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھو کم اولادوں کا، تمہارے کتنے بچے ہیں، تو صرف بیٹوں کو بتائے گا، لڑکیوں کو نہیں بتائے، کبھی نہیں بتائے گا. تو بے حیائی کی بات ہے کہ آدمی اپنی لڑکیاں بتا دے کہ میری 3 لڑکیاں ہیں.
عرب کی غیرت اسے برداشت نہیں کرتی. اور ہم اجمی پوچھے تمہارے کتنے بچے ہیں تو لڑکے لڑکی پوتے پوتیاں سب بتا دے گا. یہ سب ہمارے اجمیوں کا مزاج ہے، عربوں کا یہ مزاج نہیں ہے. عرب بہت غیرت مند، اگر اسے پوچھو کم اولادوں کا تو صرف لڑکے بتائے گا، لڑکیوں کو بتائے گا ہی نہیں. تو اس لیے یہ بڑے بڑے صحابہ، ان کی لڑکیاں کتنی تھی اللہ جانے کتنی تھی، تاریخ میں ہے ہی نہیں. صرف لڑکوں کا ذکر ہے کہ 16 لڑکے تھے حضرت کے. تو جب اتنے لڑکے ہوں گے تو اتنی ہی لڑکیاں ہوں گی، اتنے ہی گھر میں نوکر خادم ہوں گے، 2-4 بیویاں ہوں گی، باندیاں ہوں گی. اتنی بڑی فیملی تھی اور حکومت سے ایک پیسہ نہیں لیتے. کوئی سوچے کہ گزارا کیسے چلتا تھا؟ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ گزارا کیسے چلتا تھا؟ دیکھو گزارا ایسے چلتا تھا. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، خنجر مارا ہے، ابو لؤلؤ نے خنجر مارا ہے، تو خنجر لگنے کے بعد 3 دن فاروق اعظم زندہ رہے ہیں. 3 دن کے بعد وفات ہوئی. پیٹ میں خنجر لگا تھا اور اتنا آنتیں پھٹ گئی تھی کہ جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا، لیکن پھر بھی 3 دن تک زندہ رہے حضرت. 3 دن کے بعد وفات ہوئی. تو وہ جو زخمی ہونے کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کا قصہ ہے کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو صحابی ہیں، وہ بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بڑے بیٹے کو، اور کہا کہ دیکھو بیٹے، اب میں تو بہت جلد مرنے والا ہوں اور میرا کتنا قرضہ ہے اللہ جانے کتنا قرضہ ہے. لہذا جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میری جو اولاد ہو یہ سب اکٹھا ہوئی ہو اور سب اکٹھا ہو کر کے میرا قرضہ ادا کیجیے. اور اگر وہ قرضہ تمہارے بوجھ، تم اس بوجھ کو نہ اٹھا سکو اور تمہاری ہمت سے زیادہ قرضہ نکلے تو پھر میرا جو خاندان ہے بنو عدی کو بلائیو اور بنو عدی سے کہیو ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کا یہ قرضہ ہے، سب قبیلہ مل کر ادا کرو یہ قرضہ. اور اگر وہ قرضہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ بنو عدی بھی نہیں ادا کر سکیں تو پھر عام مسلمانوں کے سامنے رکھیو کہ امیر المومنین کا یہ قرضہ ہے، سب مسلمان ادا کرو. یہ وصیت کی تھی حضرت نے. اللہ کا یہ کرنا تھا کہ حضرت کے انتقال کے بعد وہ سارا قرضہ حضرت کے بیٹوں ہی نے ادا کر دیا. خاندان سے بھی ہیلپ اور مدد نہیں لینی پڑی، بیٹوں ہی نے ادا کر دی. تو وہ تو اسی طرح سے چلتا تھا کام. یہاں ایک مسئلہ سنو، قرضہ بہت بری چیز ہے. قرضہ کرنا بہت بری چیز ہے اور قرضہ کیے بغیر دنیا میں کوئی آدمی جی بھی نہیں سکتا. ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ قرض لینا دینا پڑتا ہے. کون آدمی ایسا ہے کہ جس کے اوپر ایک پیسہ بھی قرض نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. اور قرضہ بہت بری چیز ہے. اتنی بری چیز ہے کہ حضور کے زمانے میں جب حکومت کے پاس آمدنی نہیں تھی تو اس زمانے میں اگر کوئی آدمی جنازہ آتا تو سب سے پہلی بات حضور یہ پوچھتے کہ یہ آدمی مقروض تو نہیں مرا. اگر یہ بتایا جاتا کہ یہ مقروض مرا ہے تو حضور پوچھتے کہ اس کے ترکے میں بھرپائی ہے یا نہیں. اگر کہا جاتا کہ اس کا ترکہ پیچھے کچھ نہیں ہے تو حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور صحابہ سے کہہ دیتے تھے تم پڑھ کر دفن کر دو. اور صحابہ وہ جنازہ پڑھ کر دفن کرتے تھے اور حضور اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو اور ہر آدمی قرضے سے بچے. کیوں؟ موت اللہ جانے کب آ جائے اور ہم اگر مقروض مریں گے تو حضور کی نماز سے محروم رہیں گے. اس خیال سے ہر آدمی قرضے سے بچنے کی کوشش کرے گا. پھر جب حکومت کے پاس آمدنی شروع ہوئی تو حضور نے تقریر فرمائی اور یہ فرمایا کہ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مسلمانوں کا ان کی ذاتوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا ان کی ذاتوں کا ان پر جتنا حق ہے اس سے زیادہ میں اس سے حق رکھتا ہوں. لہذا اگر کوئی مسلمان مقروض مرتا ہے اور اس کے قرضے کی بھرپائی کے لیے ترکہ نہیں ہے تو میرے پاس لاؤ، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا گورنمنٹ سے.
اور اگر کوئی مرتا ہے اور ترکہ چھوڑتا ہے تو حضور نے فرمایا میں ترکہ نہیں لوں گا، ترکہ اس کے ورثہ لیں گے، کہ میں قرضہ بھروں گا تو ترکہ بھی لوں گا، نہیں ترکہ نہیں، ترکہ تو اس کے ورثہ لیں گے، لیکن اگر قرضہ ہے اور اس کی بھرپائی کی کوئی شکل نہیں ہے تو میرے پاس لاؤ، میں قرضہ بھروں گا۔ اور پھر حضور نے مقروض کی بھی نماز جنازہ پڑھنی شروع کی، اور ایسا کوئی مقروض مرتا تو اس کا قرضہ حضور بیت المال سے ادا کرتے۔ یہ جو واقعہ ہے اس سے معلوم ہوگا قرضہ کتنی بری چیز ہے۔ اچھا، دوسری طرف جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف بری ہوئی ہے، حضور کی وفات ہوئی ہے، تو حضور نے ایک دکان پر سے، یہودی کی ایک دکان سے اپنے گھر کے خرچے کے لیے 20 سا جو لے رکھا تھا، 20 سا یعنی 80 کلو گرام، تقریباً 80 کلو گرام جو لے رکھا تھا، ادھار لے رکھا تھا، اور اس کے یہاں مورگیج کے طور پر، گروی کے طور پر اپنا لوہے کا کرتا رکھ رکھا تھا، اور یہ قرضہ ابھی ادا نہیں ہوا تھا اور حضور کی وفات ہو گئی۔ اور حضور کی وفات کے بعد میں یہ قرضہ حضور کے گھر والوں نے قرضہ ادا کر کے وہ زرہ وہاں سے چھڑوائی ہے۔ کیا اعلان ہے بتا دو، ایسے بولو وہیں سے پہنچ جائے گا، سے بولو 749 WCB. چلو ہوگی، Please remove your car. تو ایک طرف تو قرضے کا اتنا برا، اور ایک طرف حضور کی وفات ہوئی، اس وقت حضور مقروض تھے۔ اور میں نے کہا کہ قرضہ بہت بری چیز ہے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ ان نفس المؤمن معلق بدینہ، مسلمان کی روح اگر مقروض مرتا ہے تو قرضے میں پھنسی رہتی ہے۔ حدیث شریف ہے یہ، ان نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، مسلمان کی روح قرضے میں پھنسی رہتی ہے جب تک پیچھے والے اس کا قرضہ نہیں ادا کریں گے، اس روح کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو قرضہ اتنی بری چیز ہے۔ اور دوسری طرف میں نے یہ کہا کہ قرضے سے تو مفری نہیں ہے، دنیا میں کون آدمی بغیر قرضہ کیے رہ سکتا ہے؟ کچھ نے تھوڑا زیادہ تو قرضہ ہوتا ہی ہر ایک پر۔ اور دوسری طرف خود حضور کی وفات ہوئی تو حضور پر قرضہ تھا، لہذا اب یہ سب چیزیں ملا کر کے مسئلہ سنو، 2 صورتوں میں قرضہ کرنے کی اجازت ہے۔ یا تو آپ کی پراپرٹی میں بھرپائی ہو قرضے کی، آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے، مکان ہے، زمین ہے، دکان ہے، سامان ہے، یہ جو ترکہ ہے، پراپرٹی ہے، مالیت ہے، اس میں جو ترکے کی اگر بھرپائی ہے تو اس بھرپائی کے بقدر آپ قرضہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد میں اگر قرضہ ہے تو سب سے پہلے آپ کے ترکے میں سے وہ قرضہ ادا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کے پیچھے متعلقین ایسے ہیں کہ آدمی کو اس پر 100% اعتماد ہے کہ مگر اچانک میری آنکھ بند ہو گئی تو میری اولاد میرا قرضہ چکائے گی، تو قرضہ کر سکتا ہے آدمی۔ ایسے متعلقین ہوں، اس کے گھر والے ہوں، بیوی بچے ہوں، متعلقین ہوں، اور وہ یہ یقین طور پر جانتا ہے کہ اگر میں اچانک مر جاؤں گا تو میرے متعلق میرا قرضہ ضرور چکائیں گے، تو قرضہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو پراپرٹی میں، ترکے میں بھرپائی کے بقدر قرضہ کر سکتے ہو، اور متعلقین پر اعتماد کی بات ہو تو قرضہ کر سکتے ہو۔ ان 2 شکلوں کے علاوہ قرضہ کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر قرضہ بڑی خطرناک چیز ہے، قرضہ کرنا بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ جانے کس وقت آنکھ بند ہو جائے، اور اگر اچانک آنکھ بند ہو گئی اور پیچھے قرضہ کھڑا رہا تو مرنے والے کی روح اس قرضے میں پھنسی رہے گی۔ بس یہ 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل اور ہے، مگر وہ حرب الحوث کے لیے دار و رسن نہیں، ہر آدمی کو وہ شکل نہیں ملتی۔ ایک شکل اور ہے، ایک بہت بڑے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضور کے پھوپھی کے لڑکے ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں،
اور حضور نے ان کو جو مختلف صحابہ کو جو ٹائٹل دیے ہیں، لقب دیے ہیں، ان کو لقب دیا ہے حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، جنت میں حضور کے خاص مددگار۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے نا، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد حواری، وہ حواری لفظ حضور نے ان کے لیے استعمال کیا کہ جنت میں یہ میرا حواری ہے۔ یہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں دور صحابہ میں بینک تھے۔ اس زمانے میں بینکیں تو تھی نہیں، تو لوگوں کے پاس میں جو حفاظت کے قابل مال زیور جو کچھ ہوتا تھا تو لوگ کہاں رکھیں؟ اس زمانے میں بینک ہوتے تھے آدمی، جو قابل اعتماد بھروسے کا آدمی ہوتا تھا اس کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھی۔ یاد ہے آپ کو اسلام سے پہلے، یعنی حضور کو نبوت ملی اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں مکہ والوں کی بینک حضور کی ذات تھی، اور سارے مکہ کے کفار اپنی قابل حفاظت چیزیں حضور کے پاس امانتیں لا کر رکھتے تھے۔ اور اتنا اعتماد مکہ والوں کو تھا کہ اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے ان مکہ والوں نے حضور کو امین کا لقب دے رکھا تھا، اور حضور نے اس کا کتنا پاس و لحاظ کیا ہے۔ جب حضور نے ہجرت کی ہے تو حضور کے پاس وہ لوگوں کافروں کی امانتیں تھی، وہ امانتیں حضور نے ان امانتوں کی واپسی کا سامان کیا کیا ہے؟ اپنے بستر پر اپنے داماد، اپنے چچازاد بھائی حضرت علی کو لٹایا ہے، اور رات میں حضور ہجرت کے لیے باہر نکل گئے اور غار ثور میں جا کر چھپ گئے ہیں، اور صبح کو حضرت علی کو پوری لسٹ دے کر گئے تھے، اور صبح کو انہوں نے ایک ایک آدمی کی سب امانتیں ان کو پہنچا دی۔ تو مکہ چھوڑ کر دشمنوں نے تنگ کر دیا ہے، مکہ چھوڑ کر حضور مجبوراً جا رہے ہیں، مگر امانت والوں کی امانتیں سب کی پہنچا کر جا رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے۔ تو اس سے آپ سمجھیں کہ آج کل جو بینک ہوتے اس زمانے میں بینک نہیں تھے، اس زمانے میں ایسے جو قابل اعتماد لوگ ہوتے تھے، وہ قابل اعتماد آدمی بینک ہوتے تھے، انہی کے پاس میں قابل حفاظت چیزیں رکھی جاتی تھی۔ کمانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ تو دور صحابہ میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینک تھے، لوگ پیسے وغیرہ ان کے پاس قابل حفاظت چیزیں لا کر رکھتے تھے۔ تو جب لوگ ان کے پاس رکھنے کے لیے آتے تھے تو وہ ان سے یہ کہتے تھے کہ بھئی تو میرے پاس جو امانت رکھے گا تو بے نہیں وہی چیز مجھے حفاظت کرنی پڑے گی۔ میں ایک اس سے بہتر شکل بتاؤں تجھے، وہ یہ ہے کہ تو جو پیسہ مجھے قرض دے دے، میں اسے استعمال کر لوں گا، اور تجھے جب ضرورت پڑے گی تیری رقم تجھے دے دوں گا۔ تو لوگ اعتماد کرتے تھے، تو لوگ یہ کہتے حضرت ایسا کر لیجیے۔ تو اب وہ جو لوگ آ کر امانتیں رکھتے تھے وہ امانت کے بجائے حضرت قرض لے لیتے تھے اور قرض لے کر غریبوں میں بانٹ دی، اور جب وہ واپس مانگنے آتا تھا تو واپس دے دیتے تھے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے سب کے حساب چلتے رہتے تھے اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ہوتا رہا ان کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹے مجھ پر اتنے قرضے ہیں کہ میں بھی نہیں جانتا ہوں کتنے قرضے ہیں، اور کس کے ہیں یہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ میں نے لوگوں سے قرضے رکھے اور سب غریبوں میں رقم بانٹ دی، لہذا میرے مرنے کے بعد جب میرا انتقال ہو جائے تو 3 سال تک حج میں جائیو اور مینا کے میدان میں 3 دن تک اعلان کیجیے کہ زبیر کا انتقال ہو گیا ہے، میرے ابا زبیر کا انتقال ہو گیا ہے، جس کا ان کے پاس قرضہ ہو وہ قرضہ مجھ سے آ کے لے جاؤ۔ 3 سال تک یہ مینا میں اعلان کرنا، اور جو بھی آ کر قرضہ مانگے اسے کوئی ثبوت مت پوچھیو، وہ جتنا قرضہ کہے وہ قرضہ ادا کیجیے، یہ نہ پوچھو کہ کس وقت دیا کتنا دیا، نہیں، وہ جتنا قرضہ بتاتا ہے وہ قرضہ ادا کیجیے، اور 3 سال تک یہ اعلان کیجیے۔ اور یہ کہا کہ دیکھو اگر کوئی قرض مانگنے والا آ جائے اور تمہارے پاس میں گنجائش قرض ادا کرنے کی نہ ہو
تو 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہو اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے دیکھو جو میں الفاظ بتا رہا ہوں انہی الفاظ میں دعا کرنا کہ یا اللہ، نہیں یہ دعا کرنا، اے زبیر کے رب کا یہ لفظ بولنا، اے زبیر کے رب، باہر ایک قرض مانگنے والا بیٹھا ہے اور میرے پاس انتظام نہیں ہے، آپ اس کا انتظام کر دیجیے، میرا رب انتظام کر دے گا۔ خیر انتقال ہو گیا حضرت کا، 15-20 روز 25 روز تو کوئی قرضہ مانگنے آیا ہی نہیں۔ نیا غم کا معاملہ ہے، قرضہ مانگنے والے شروع میں ایک دم نہیں مانگا کرتے، لیکن جب غم ہلکا پڑ جائے گا تو قرض مانگنے والے تو بہرحال آئیں گے۔ تو ایک صاحب قرض مانگنے کے لیے آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا، بہت بڑی رقم بتائی مثال کے طور پر، کہ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں نے حضرت زبیر کو 10 لاکھ روپے دے رکھے تھے، درہم دے رکھے تھے، لہذا مجھے وہ رقم چاہیے۔ اب 10 لاکھ کا لفظ سن کر ان کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ 10 لاکھ کا تو کہیں انہوں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی بہت رقم بتاتے وہ انتظام کر کے دے دیتے، لیکن اتنی بڑی رقم بتائی کہ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ تو فوراً اٹھ کر گھر میں چلے گئے اور جا کر انہوں نے وضو کیا اور مصلی بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کی، وہی جو طریقہ بتایا تھا۔ اچھا یہ صاحب جو بیٹھے آئے تھے، جب یہ کوئی عبداللہ ابن زبیر کوئی جواب دیے بغیر چپ چاپ اٹھ کر چلے گئے اندر، تو ان کو پشیمانی ہوئی کہ میں نے برا کیا کہ آ کر قرضہ مانگا، بیچاروں کے پاس انتظام نہیں ہے اور میں نے آ کر قرضہ مانگ لیا اتنا بڑا، اب یہ بیچارے شرمندہ ہو کر گھر میں چلے گئے، مجھے کوئی جواب بھی نہیں دیا، تو یہ شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے، یہ شرمندہ ہو کر گھر لوٹ گئے۔ کہاں کا تھا؟ مدینہ کا تھا نہیں، باہر سے کہیں سے آیا ہو آدمی تھا، کون تھا اللہ جانے کون تھا۔ اب یہ تو گھر میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر دعا کی، اے زبیر کے رب، باہر ایک قرض مانگنے والا بیٹھا ہے، میرے پاس انتظام نہیں ہے، آپ اس کا انتظام کر دیں۔ اب باہر آئے تو باہر تو کوئی نہیں، چارپائی خالی۔ ہم ڈھونڈے بھی وہ آدمی کہاں گیا، معلوم نہیں کون آدمی تھا، کہاں گیا اللہ جانے کہاں گیا، بہت ڈھونڈا انہیں، ملا ہی نہیں کہیں آدمی۔ ابھی وہ اس آدمی کو ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، یا کوئی اور صحابی ملے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ عبداللہ تمہاری وہ مدینہ کے باہر جو فلاں پلاٹ ہے، زمین ہے مکان بنانے کی، وہ زمین بیچنی ہے؟ تو چونکہ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا کہ یہ قرض مانگنے آیا ہے اور ایسا اور بھی کوئی آئے گا، تو اب یہ زمین بکنے کے لیے گاہک آیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے، ان کا جی بیچنی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر وہ تمہیں زمین بیچنی ہے تو میں 50,000 روپے دوں گا، میری یہ بولی ہے، اور مجھے تم سوچ کر کل جواب دینا، اور کوئی اس سے زائد رقم دے تو مجھ سے پوچھے بغیر سودا مت کرنا، اور مجھے سوچ کر کل جواب دو۔ بہت اچھا۔ شام کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی تمہاری وہ فلاں زمین ہے وہ تمہیں بیچنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیچنی ہے، اور 50,000 کے آفر ایک آدمی کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا 1 لاکھ میں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے ان سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ پہلا آفر ان کی ہے، تو تم 1 لاکھ دے رہے ہو تو میں پہلے ان سے کہوں، اگر وہ بھی 1 لاکھ دے سکتے ہو تو ان کا حق پہلے ہے، کیونکہ آفر ان کی پہلے ہے، ان کا کوئی حرج نہیں، ان سے پوچھ لو، اور وہ 1 لاکھ نہ دے تو میں 1 لاکھ دوں گا۔ دوسرے دن ان کے پاس گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے 1 لاکھ اس کے لگائے، انہوں نے کہا میں اس کے 1.25 لاکھ دوں گا، اور دیکھو کل تک سوچ کر پھر بتائیے، جلدی مت کرو بیچنے میں 1.25 لاکھ دوں گا۔ شام کو وہ صاحب دوسرے صاحب پھر آئے کہ بھئی کیا ہوا، انہوں نے کہا 1.25 لاکھ کیا دیا، انہوں نے کہا میں 2 لاکھ دوں گا۔ یوں ہوتے 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 وہ زمین جو کل 10,000 روپے کی زمین تھی، اس آپس میں کچھ کیا وجہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، ہوتے ہوتے وہ زمین 25 لاکھ میں بکی،
कुल 10,000 की वो जमीन थी। उस जमाने के वैल्यू के एतबार से कुछ 10,000 की जमीन थी, वो जमीन 25 लाख में बिकी। वो एक दुआ की बरकत। भाई जुबैर के रब, कर्जा मांगने वाला बैठा है, मेरे पास इंतजाम नहीं है, आप इंतजाम कर दीजिए। देखो रब, जुबैर के रब ने इंतजाम किया, 10,000 की चीज 25 लाख में बिकवा दी। तो मेरे भाइयों, ये तो एक और तरीका है, मगर ये तरीका हम में से हर किसी के बस का नहीं है। हर बुल हवस के लिए दारो रसन कहाँ, ये तो कोई बड़े लोग हैं, बड़े जो लोग हैं उनका मकाम है, लिहाजा इसकी तो फिर से कीजिए नहीं। हमारे लिए तो मसला वही है कि 2 शक्लों में कर्जा करने की इजाजत है। ये आदमी के पास जितनी मिल्कियत है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मालियत है, तरका है, उसके अंदर अंदर तक कर्जा करने की इजाजत है। या फिर आदमी के मुताल्लिकीन ऐसे मजबूत हैं कि आदमी को ये बिल्कुल यकीन है कि अगर मैं अचानक दुनिया से चला गया तो मेरे पसमानदगान कर्जा मेरा खड़ा नहीं रखेंगे, वो कर्जा चुकाएंगे, पहली फुर्सत में कर्जा चुका देंगे। तो फिर इन 2 सूरतों में कर्जा आदमी कर सकता है। इन 2 सूरतों के अलावा कर्जा बड़ी खतरनाक चीज है, बेहद खतरनाक चीज है। इतनी खतरनाक चीज तो हुजूर उस मखलूक की नमाज नहीं पढ़ते थे, और इतनी खतरनाक चीज तो हुजूर ने फरमाया कि मोमिन की रूह उस कर्जे में फंसी रहती है जब तक वो कर्जा न चुकाया जाए। तो मैं तो असल ये बात अर्ज कर रहा था कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना कर्ज कर रखा था, उन्हें अपनी औलाद पर एतमाद था कि खुदा न खास्ता मेरा वक्त आ गया तो मेरे मुताल्लिकीन कर्जा अदा करेंगे। चुनांचे बुलाकर यही वसीयत की कि मेरा कर्जा तुम औलाद अदा करना, तुम्हारे औलाद से ज्यादा हो जाए तो मेरे खानदान से कहना, खानदान भी ना अदा करे तो मुसलमानों से कहना। तो उन्होंने तो जिंदगी ऐसे ही गुजारी। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत आया तो उस्मान गनी थे, वो तो गनी थे, उनके पास तो अल्लाह ने खुद ही उन्हें इतना दे रखा था कि उन्हें हुकूमत की एक ढेले की भी जरूरत थी ही नहीं। हुकूमत से लेने का सवाल ही क्या पैदा होता है। उनको तो अल्लाह ने बहुत नवाज रखा था, बहुत नवाज रखा था। और हुजूर के जमाने में वो उस्मान गनी थे। जब तबूक की जंग हुई है और तबूक की जंग के लिए हुजूर 30,000 का लश्कर लेकर गए हैं और 450 किलोमीटर का लंबा सफर हुजूर ने किया है, और 30,000 के लिए सवारियां भी चाहिए, कितने इंतजाम चाहिए, तो चंदा किया था। तो उस वक्त में हजरत उस्मान गनी ने इतना बड़ा चंदा दिया था कि हुजूर खुश हो गए। और ये जुमला हुजूर ने बार बार फरमाया था कि मा अला उस्मान मा अमेला बादो, मा अला उस्मान मा अमेला बादो। वो तो हुजूर के जमाने में उस्मान गनी थे। उनके बाद हैदर कर्रार का दौर आता है, हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहू का दौर आता है। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू का हाल बताऊं क्या हाल था। एक मर्तबा शुरू में जब हजरत खलीफा बने तो कुछ दूसरे शहर से एक वफ्द आया मदीना मुनव्वरा अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए। तो मदीना में तरीका ये है कि जो भी मदीना में पहुंचेगा, किसी के यहाँ आप मेहमान जाएंगे तो अपने मेजबान के घर नहीं पहुंचेंगे, जाएंगे पहले कोई नहीं जाएगा। सबका असल तरीका है कि सीधे मस्जिद नबवी पर पहुंचेंगे, वहां कार रोकेंगे, ऊंट बिठाएंगे, मस्जिद में 2 रकात नफल पढ़ेंगे, हुजूर के रोजे पर सलाम अर्ज करेंगे, फिर अपने मेजबान के घर जाएंगे। ये तरीका है। तो वक्त आया और वह सीधा आकर मस्जिद नबवी पर रुका और मस्जिद नबी में जाकर उसने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ करके हुजूर के रोजे पर उन्होंने सलाम अर्ज किया, और सलाम अर्ज करके फिर हजरत अली का घर ढूंढते ढूंढते घर पहुंचे। तो जब हजरत अली के घर पहुंचे तो वहां साहिबजादे हजरत हसन या हजरत हुसैन थे, वो मिले। उन्होंने कहा हमें अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। तो साहिबजादे ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी में हैं। तो उन्होंने कहा मस्जिद नबवी में कोई नहीं है, हम मस्जिद नबवी में से होकर अभी आ रहे हैं, सलाम अर्ज करके आ रहे हैं। मस्जिद नबवी में से तो कोई नहीं, वहाँ तो एक साहब बैठे हुए हैं जो सूखी रोटियां पानी में लगा लगा कर खा रहे हैं। हजरत हसन ने कहा वही अमीरुल मोमिनीन है। हजरत हसन ने कहा वही अमीरुल मोमिनीन है।
सूखी रोटियां पानी में लगा लगा कर खा रहे थे। खैर फिर खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद, बादशाह बनने के बाद तो माल की आमद शुरू होती है। उस वक्त जो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू का जो जुमला है वो मशहूर जुमला है। उन्होंने फरमाया या अय्यतुह दुनिया गर्री गैरी कतल्लक़्तु के बतातन। कहा ऐ दुनिया किसी और को धोखे देना, मैंने तो तुझे 3 तलाक दे रखी है। ये हजरत अली का मशहूर जुमला है कि या अय्यतुह दुनिया गर्री गैरी कतल्लक़्तु के सलासन। ऐ दुनिया किसी और को धोखे देना, सब ज़बान किसी और को दिखाना, मैं तो तुझे 3 तलाक दे चुका हूं। ये वो तरीके जिंदगी है। ये सारी उस वक्त की जो दुनिया थी, उस दुनिया का जो सबसे अहम मक्खन जो इलाका था, उस पर इस्लामी हुकूमत थी और उस दुनिया का वाहिद सुपर पावर था। इस्लामी हुकूमत दुनिया का वाहिद सुपर पावर था। उस सुपर पावर का जो मालिक है उसके अहवाल हैं, ये सब खुलफा के अहवाल हैं। फिर आगे अहवाल बदल गए। होते होते हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर आया। उमर इब्न अब्दुल अजीज के अहवाल क्या हैं? हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के 11 बेटे थे। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के 11 बेटे थे और बहुत जवानी में हजरत का इंतकाल हो गया था। बीमार हुए, हजरत की तबीयत नासाज हुई तो मुताल्लिकीन ने हजरत से ये कहा कि हजरत आपकी औलाद बहुत है और आपके पास तो कुछ है ही नहीं, और औलाद छोटी छोटी है, क्योंकि जब बहुत जवानी में इंतकाल हो गया था औलाद छोटी छोटी है। तो कहा मेरे बच्चों को बुलाओ, सबको बुलाया, सब बेटों को लाइन से खड़ा किया, देखा कोई इतना है, कोई इतना है, कोई इतना। अभी वालिद कोई नहीं हुआ था, सब अंडर 16 थे। सबको देखा एक नजर, मौत से पहले बेटों को नजर डाल कर देखा सबको, और देख करके कहा कि देखो अरे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के नहीं जा रहा हूं, अल्लाह को तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारे लिए कोई चीज छोड़ के नहीं जा रहा हूं। क्यों? मैंने ये सोचा कि मेरे बाद या तो तुम बुरे हो जाओगे या नेक हो जाओगे, 2 ही शक्लें। तो अगर मेरे बाद तुम बुरे हो गए तो मैं कमा करके सब ढेर तुम्हें देकर जाऊं ताकि तुम बुराइयों में उड़ा दो, मुझे क्या जरूरत है। दूसरी सूरत यह है कि मेरे बाद तुम नेक रहे, तो कुरान में अल्लाह का इरशाद है अल्लाह यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों के जिम्मेदार हैं। तो अगर मेरे बाद तुम नेक रहे तो तुम्हारे जिम्मेदार अल्लाह हैं, मुझे जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत है। और अगर मेरे बाद तुम बद हुए तो मैं कमा कर तुमको क्यों छोड़कर जाऊं कि तुम बुराइयों में उड़ा दो, जाओ तुम्हें अल्लाह के हवाले किए। वो रावी कहता है कि जब हजरत का इंतकाल हुआ है और हजरत का तरका तकसीम हुआ है तो एक लड़के के हिस्से में 6 दिरहम आए थे। 1 दिरहम होता है मेरे ख्याल से 3 दिरहम का आपका $1 है, आपके $1 के 3 दिरहम आते हैं, आपके $1 के 3 दिरहम का $1 बनता है। तो एक लड़के के हिस्से में 6 दिरहम आए थे, यानी $2 एक लड़के के हिस्से में आए थे। ये अमीरुल मोमिनीन का तरका तकसीम हुआ है। बीवी कौन थी जानते हो? बीवी थी अब्दुल मलिक इब्न मरवान की लड़की, वो जो मरवान का पहला बेटा था जिसने बड़े कर्रो फर से हुकूमत की है, उसकी बेटी हजरत की बीवी थी। जिस वक्त हजरत खलीफा बनाए गए तो हजरत मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और वहीं हजरत को ये इत्तला, जैसे अब सऊदिया में तरीका है ना कि फला फाहद बादशाह है, अगर ये मर जाएगा तो उसके बाद फला का नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, ये उस जमाने में भी ऐसा ही था। तो जो उनसे पहला खलीफा मर गया तो ऑटोमेटिकली ये खलीफा बन गए। उस वक्त तो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, जामे मस्जिद में, वहीं इत्तला दी गई कि आप खलीफा बना दिए गए। तो उस जमाने की शाही सवारियां पेश की गई। हजरत ने कहा नहीं, मेरा गधा कहाँ है? बोला गधे पर बैठकर नमाज पढ़ने गए थे। कहा मेरा गधा कहाँ है?
उसी गधे पर बैठकर घर वापस आए हैं, उन शाही सवारियों पर घर नहीं आए। और घर आने के बाद में पहली बात जो उन्होंने बीवी साहिबा से कही है वो ये कही है, कहे बेगम तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारे बाप ने मुसलमानों के बैतुल माल में से नाहक मुसलमानों का माल तुम्हें दे रखा है। और एक हीरा दे रखा था अब्दुल मलिक ने अपनी इस बेटी को, बड़ा कीमती हीरा दे रखा था। और जेवर, और बादशाह की लड़की के पास क्या कुछ नहीं होता है। तो कहा ये तुम्हारे पास जितने जेवरात हैं और जितना सामान है और ये हीरा है, ये सब तुम्हारे बाप ने मुसलमानों के बैतुल माल में से तुम्हें दे रखा है। लिहाजा सुनो, या तो ये सब जेवर और सामान बैतुल माल को वापस करो, या फिर मुझसे अलग हो जाओ। मेरे साथ रहना है तो ये सब बैतुल माल में वापस करना है, और अगर ये माल चाहिए तो फिर मुझसे तलाक ले लो। वो बहरहाल उनकी बीवी थी, उसने सरोचश्म से कहा मुझे लाहौर पड़ो, मुझे क्या करना है। उसी वक्त घर का सब सामान बैतुल माल में दाखिल कर दिया गया, सारा जेवर सामान सब। कहा तुम्हारे बाप ने मुसलमानों के बैतुल माल में से मुसलमानों का नाहक माल तुम्हें दिया है, तुम्हारे बाप को ये कोई हक नहीं था, ये तो मुसलमानों का माल है। और सारा बीवी का माल बैतुल माल में वापस कर दिया गया। रात को हजरत के यहाँ 2 चिराग जलते थे। जब तक गवर्नमेंट का काम करते थे तो वो चिराग जलता था जिसका तेल सरकारी खजाने से होता था, और जो ही सरकारी काम से फारिग हुए अपना जाती वो चिराग बुझाकर अपना चिराग जला लेते। तो ये वो मिनहाज अला खिलाफत नबुवा है, एक जुजिया लेकर मैं चल रहा हूँ, वरना हुजूर ने हुकूमत किस अंदाज पर की है ये तो बड़ी तफसीलात हैं। और जितनी चीजें हुजूर की हुकूमत की है वो सब इन खुलफाए राशिदीन के अंदर पाई जाएंगी। मैं तो एक जुजिया लेकर चल रहा हूँ। मैं तो असल मसला ये समझा रहा था कि ये समझना सही नहीं है कि खुलफाए राशिदीन सिर्फ 4 हैं, नहीं, वो 4 तो बिल्कुल शुरू में इब्तिदा में आए हैं। खुलफाए राशिदीन तो क़यामत तक आते रहेंगे, और तमाम वो मुसलमानों के सरबरा जो हुजूर के अंदाज पर हुकूमत करेंगे वो सब खुलफाए राशिदीन हैं। मैं बहुत पीछे की आपको एक मिसाल दूं, तमाम बुजुर्गों ने तस्लीम किया है कि गैर मुनक़सिमा हिंदुस्तान के जो बादशाह थे आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह गैर मुनक़सिमा हिंदुस्तान जिसमें से इस वक्त में 6 मुल्क बन गए हैं, उस हिंदुस्तान में से अब 6 मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और बर्मा। ये सब गैर मुनक़सिमा हिंदुस्तान है। ये इतना बड़ा हिंदुस्तान था पहले। इस पूरे हिंदुस्तान पर आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने 54 साल हुकूमत की है। 54 साल इतने बड़े मुल्क के ऊपर हुकूमत की आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। इस 54 साल में एक नया पैसा उन्होंने हुकूमत के बैतुल माल से नहीं लिया। गुजारा कैसे चलता था? कुरान करीम लिखते थे, बड़े खत्तात थे, बड़ा शानदार खत था उनका। कुरान करीम लिखते थे अपने हाथ से, क्योंकि प्रेस का दौर नहीं था, हाथ से लिखी जाती थी किताबें। और जब पूरा कुरान करीम लिख लेते थे तो फरोख्त होता था, और उससे जो पैसे आते थे उसी से अपना घर का गुजारा चलाते। खुद अपने हाथ से ये जॉब करते थे और अपना कुरान लिखते थे, और वो बिकता था और उसके पैसों से गुजारा चलता था। और हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ के लिखे हुए कुरान का एक पारा आज भी दारुल उलूम देवबंद में मौजूद है, बिल्कुल असली वही, पूरा कुरान तो नहीं, एक पारा मौजूद है उसमें। और इतना शानदार खत है। बल्कि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के जो उस्ताद थे जिनसे उन्होंने खत्ताती सीखी थी, उनके उस्ताद का लिखा हुआ भी एक पारा दारुल उलूम देवबंद में है। इससे जो कुछ आमदनी होती थी उसी से तंगी तुर्शी के साथ गुजारा चलता था। तंगी तुर्शी का मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक तो सरकारी लंगर खाना था। लंगर खाना यानी खूब खाना पकता था और जरूरतमंदों को, गरीबों में तकसीम होता था। हजारों आदमी, सैकड़ों हजारों आदमी रोजाना खाते थे। लंगर खाना कहते हैं उर्दू में उसे। एक तो सरकारी लंगर खाना था, और एक हजरत का अपना जाती बावर्ची खाना था, किचन।
اس کا باورچی الگ الگ ملازم تھا، اس کی تنخواہ الگ دیتے تھے، اور وہ سرکاری تھا، اس کے باورچی معلوم نہیں کتنے ہوتے تھے، اس کی سب سرکاری تنخواہیں جاتی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ حضرت کے ذاتی باورچی خانے میں جو بھی ملازم آ کر رہتا تھا وہ چند دنوں میں اپنے ٹرانسفر کروا لیتا تھا اور وہ سرکاری باورچی خانے میں چلا جاتا تھا۔ حضرت کے یہاں کوئی باورچی رکتا ہی نہیں تھا۔ ایک باورچی تھا من چلا، اس نے سوچا کہ یہ کیا بات ہے، بادشاہ کے یہاں کوئی باورچی کیوں نہیں ٹکتا، میں جا کر کے جاب کروں گا اور میں نوکری کروں گا، دیکھوں کیوں نہیں ٹکتا۔ خیر اس نے درخواست دی کہ حضور میں آپ کا کھانا پکانا چاہتا ہوں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں ایک مہینہ زیادہ سے زیادہ باورچی ٹکتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے اور سرکاری لنگر کھانے میں چلا جاتا ہے، تم بھی یہی کرو گے؟ اس نے کہا نہیں حضور میں تو مروں گا وہاں تک یہیں رہوں گا، جاؤں گا نہیں۔ حضرت نے کہا بولو عہد و پیمان ہے، اس نے عہد و پیمان کر لیے۔ خیر باورچی رہ گیا۔ اب حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ ایک سیر تول کر کھچڑی پکتی تھی، کچی کھچڑی تول کر ایک سیر یعنی 500 گرام پکتی تھی، اور جب پک کر تیار ہو جائے تو 2 حصے کر کے آدھی حضرت کے دسترخوان پر چلی آتی تھی اور آدھی گھر میں چلی جاتی تھی ملکہ کے لیے، حضرت کی اہلیہ کے لیے، اور دیگچی میں کچھ نہیں۔ اب باورچی کا تو وہی دیگچی میں جو بچتا ہے وہی اصل آمدنی ہے۔ تو روز کا یہی معمول کہ ایک سیر کھچڑی پکتی ہے، آدھی وہاں چلی گئی، وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کھا لی، وہاں پلیٹ میں کچھ نہیں بچا، آدھا گھر میں چلا گیا، وہ وہاں ختم ہو گیا، باورچی صاحب بیٹھے۔ خیر چلتا رہا، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، تو یہی معمول ہے، معمول ہی نہیں بدلتا۔ اب یہ اونچے نیچے ہوئے ہیں، اب وہاں لنگر کھانے میں ٹرانسفر کروانا ہے، مگر عہد و پیمان کر چکے ہیں، ٹرانسفر کروائیں کیسے؟ تو اس نے سوچا کہ ایسی حرکت کرو کہ بادشاہ سلامت خود ہی غصے ہو جائیں اور ناراض ہو کر کے بھگا دے یہاں سے۔ تو ایک دن ایسا کیا کہ کھچڑی میں نمک ہی نہیں ڈالا، ایسی بے عنوانی کرے گا، جب تو ناراض ہوگا نا بادشاہ، نمک ہی نہیں ڈالا۔ خیر نمک نہیں ڈالا، آدھا وہاں چلا گیا، آدھا بادشاہ کے سامنے آیا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پوری کھچڑی کھا لی اور کچھ نہیں بولے، کوئی چہرے پر شکن بھی نہیں پڑا، نمک منگوایا بھی نہیں، خالی پوری۔ برتن اٹھ کے چلے گئے۔ اب اس نے سوچا کہ یہ تو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ تو بغیر نمک کا کھاتے ہیں، ان کو تو نمک کے بغیر بھی اچھا لگتا ہے، لہذا یہ ترکیب تو پھیل گئی۔ 5-7 روز کے بعد میں 2-3 گنا نمک ڈال دی۔ پھر وہ آدھی کھچڑی وہاں چلی گئی، آدھی بادشاہ کے یہاں چلی گئی۔ اب کہ حضرت نے ایک لقمہ اٹھا کر کھایا تو ایک نظر اسے دیکھا اور کچھ نہیں کہا، کھاتے رہو، پوری کھا لی۔ اب یہ سوچتا کہ یہ ترکیب بھی پھیل گئی۔ جب برتن اٹھانے کے لیے آیا تو اس سے یہ کہا کہ کل 1.5 سیر کھچڑی پکائی ہو اور جتنی گھر میں جاتی ہے اتنی گھر میں بھیجیو اور باقی ساری میرے یہاں لے آئی۔ اب یہ کچھ سمجھا کچھ نہیں کہ کیا مقصد ہے۔ خیر اس نے تول کر 1.5 سیر کھچڑی پکائی اور گھر میں جتنی جاتی تھی گھر میں گئی اور باقی ساری 1 سیر حضرت کے یہاں آ گئی۔ تو حضرت نے حسب معمول جتنا کھاتے تھے اتنا کھایا اور آدھی بچ گئی۔ جو وہ برتن اٹھانے آیا تو اس سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا جوٹا ہے، یعنی ہمارے کھانے میں سے بچا ہوا ہے، اس کے 9 حصے کرو اور ہمارے 9 رتنوں کو ہدیہ دے کر آؤ۔ اکبر بادشاہ کے زمانے سے مغل گورنمنٹ میں 9 وزیر ہوتے تھے، جیسے اب تو کیبینٹوں میں بہت سارے وزیر ہوتے ہیں، 20 25 وزیر ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں 9 وزیر ہوتے تھے اور اکبر کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آتا تھا اور وہ 9 وزیر 9 رتن کہلاتے تھے۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے گورنمنٹ کے بھی 9 وزیر تھے، وہ 9 رتن کہلاتے تھے۔
تو یہ کہا کہ یہ جو ہماری بچی ہوئی کھچڑی ہے اس کے 9 حصے کر کے ہمارے 9 رتنوں کو ایک ایک وزیر کو یہ ہدیہ دے کر آؤ، یہ ہمارا جھوٹا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹا ہے یہ ہندوانہ تصور ہے۔ اسلام میں کچھ جھوٹا نہیں ہے، اسلام میں سب سچا ہے۔ یہ جو جھوٹے کا تصور ہے، پینے کے بعد جو بچا ہے کہ جھوٹا پانی، کھانے کے بعد جو بچا ہے کہ جھوٹا کھانا، یہ جھوٹے کا تصور، یہ ہندوانہ تصور ہے۔ اسلام میں جھوٹا کچھ نہیں ہے، اسلام میں سب سچا ہے۔ اور چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے ان کا وہ جھوٹا لفظ ہمارے یہاں آ گیا ہے، ہمارے محاورات میں آ گیا ہے۔ ہندوؤں کے جھوٹے کا تصور ہے اور اسی وجہ سے 2 ہندو ساتھ نہیں کھائیں گے، یہ الگ پتے پر کھائے گا، وہ الگ پتے پر کھائے گا، وہ الگ پتے پر کھائے گا، وہ الگ پتے پر کھائے گا، ان کے یہاں وہ جھوٹے کا تصور ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں سمجھ لو اسے اچھی طرح سے، اسلام میں جھوٹے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں جو بچا ہوا ہے اس کے لیے حدیثوں میں جو لفظ آیا ہے وہ لفظ آیا ہے سور۔ سور کے معنی بقیہ، بچا ہوا۔ گلاس میں جو بچ گیا وہ سور ہے، یعنی بچا ہوا۔ کھانے میں جو بچ گیا وہ سور ہے، بچا ہوا۔ اور یہ ایک جو لوگوں میں مشہور ہے کہ سور المؤمن شفاء، مسلمان کا بچا ہوا شفا ہے۔ سور المؤمن مانے مسلمان کا بچا ہوا، مسلمان نے کھایا اس میں سے بچ گیا، مسلمان نے پیا اس میں سے بچ گیا، یہ کھانے پینے سے بچا ہوا یہ شفا ہے۔ یہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے اس کی بھی اسلام میں کوئی اصلیت نہیں، اسے بھی سمجھ لو، اس کی بھی اسلام میں کوئی اصلیت نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ اسے حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں سور المؤمن شفاء، لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کی صراحت ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں جو گھڑی ہوئی حدیثوں کی ہیں اس کے لیے کتابیں الگ ہیں، انہوں نے بتلایا کہ یہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، وہ موضوعات کی کتابیں کہلاتی ہیں۔ تو موضوعات کی کتابوں میں یہ صراحت ہے کہ سور المؤمن شفاء، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، یعنی یہ حضور کا ارشاد نہیں۔ لہذا یہ تصور بھی اسلامی نہیں ہے کہ کسی کا بچا ہوا جو ہے اس کو استعمال کرنا ہی چاہیے، وہ شفا ہے، نہیں، یہ کوئی نہیں۔ دیکھو یہاں رکو، پھر ایک تو ہے مسلمان کا بچا ہو، میں اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور ایک ہے کسی نیک آدمی کا بچا ہوا۔ کسی نیک آدمی کا بچا ہوا وہ تبرک ہے، اس کی اسلام میں اصل ہے۔ کسی نیک آدمی کا کھانے سے بچا ہوا، پینے کے بعد بچا ہوا، یہ تبرک اس کی اسلام میں اصل ہے۔ کیا اس کی اصل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی چیز نوش فرماتے تھے اور نوش فرمانے کے بعد بچ جاتا تھا، جو دائیں بیٹھا ہوتا تھا اسے دیتے تھے، پھر وہ پی کر کے اس کے بعد والے کو دے گا، پھر اس کے بعد والے، پھر ادھر سے بائیں ہاتھ والے کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ اسلامی طریقہ ہے کہ میرے مجلس جب کوئی چیز پیے گا اور بچی ہوئی دے گا تو اپنے دائیں ہاتھ والے کو دے گا۔ الایمن فالایمن، یہ حدیث ہے کہ دائیں کو دو، پھر وہ اپنے دائیں کو، پھر وہ اپنے دائیں کو، یہ طریقہ اسلامی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا، کسی نے دودھ کٹورا پیش کیا تو حضور نے نوش فرمایا اور بچ گیا، تو ادھر دائیں طرف ابن عباس بیٹھے ہیں جو لڑکے ہیں، کتنے ہیں، کوئی بچہ بھی یہاں نہیں ہے، 11-12 سال کے بچے، عبداللہ ابن عباس یہ 11-12 سال کے ہیں۔ جب حضور کی وفات ہوئی اس وقت تک وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، بالغ ہونے کے قریب ہوئے تھے، تو اس وقت یہ 11-12 سال کے ہیں، اور ادھر صدیق اکبر بیٹھے ہیں بائیں طرف، یہ تو صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اور یہ بچہ ادھر اتفاقاً بیٹھا ہے۔ تو حضور نے جب بچ گیا تو حضور نے اس بچے سے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ بچا ہوا ان کو دوں۔ تو بچے نے کہا حضور آپ کا بچا ہوا میں دوسرے کو دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ لا اوثر کا اعلی سور کا احدن، میں آپ کے بچے ہوئے پر دوسرے کو ترجیح دوں؟ میں دوسرے کو ترجیح نہیں دیتا۔
तो हुजूर ने गोया नाराज होकर के जोर से उसके हाथ में प्याला पटका के ले पी। एक हदीस, एक मर्तबा ऐसा हुआ घर में हुजूर तशरीफ फरमा हैं और घर की खानदान की और घर की औरतें जमा हैं। हुजूर के खिदमत में दूध पेश किया गया तो हुजूर ने नोश फरमाया और हुजूर के दाईं तरफ बैठी हुई थी हजरत उम्मे हानी, ये हुजूर की चचाजाद बहन है और हजरत अली की हकीकी बहन है, वो इधर बैठी थी। तो वो कायदे के मुताबिक हुजूर ने वो दाईं तरफ बैठी हुई थी उनको दे दिया, उन्होंने पी लिया। पी चुकी, फिर कहने लगी या रसूलल्लाह मुझसे तो गुनाह हो गया, मेरे लिए दुआ फरमाइए अल्लाह मेरा गुनाह माफ करें। हुजूर ने पूछा भाई क्या गुनाह हो गया? कहने लगी मेरा तो रोजा था आज, मेरा तो आज रोजा था, मगर मैंने सोचा कि अगर मैं रोजा रखती हूँ तो आपका तबर रुक जाता है, दूसरी ले उड़ेंगी, मैं तो रोजा कहकर रह जाऊंगी, कोई शाम तक ये दूध मेरे लिए थोड़े बचेगा, लिहाजा मैं रोजे में अगर रोजे को बचाती हूँ तो तबर रुक जाता है, ये दूसरी ले उड़ेंगी। तो मैंने सोचा कि तबर रुक को खाकर रोजा तो मैं कल भी रख लूंगी, इसलिए मैंने तो रोजा गोया जानकर तोड़ दिया, नफली रोजा है, नफली रोजा मैंने गोया जानकर तोड़ दिया। तो हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, दूसरा रोजा उसके बदले में रख लीजिए। तो अब देखिए हुजूर का तबर्रुक हासिल करने के लिए उन्होंने नफली रोजा जानबूझकर तोड़ दिया है कि ये तबर्रुक मुझे ही मिले, दूसरी न वो ले उड़े। तो गरज इसकी तो शरीयत में असल है, किसी नेक आदमी का बचा हुआ खाना या पानी बचा हुआ हो तो ये तबर्रुक है, शिफानी बरकत तबर्रुक, इसकी तो इस्लाम में असल है। लेकिन किसी भी मुसलमान का बचा हुआ शिफा है, इसकी इस्लाम में कोई असल नहीं। और ये जो जुमला चलता है सूरुल मोमिन शिफाउन, मुसलमान की का बचा हुआ शिफा है, मौजूआत की किताबों में सराहत है कि इस हदीस की कुछ असल नहीं है। फिर है क्या है? ये बचा हुआ है, तमाम इंसानों का बचा हुआ पाक है, मुसलमान का बचा हुआ वो भी पाक है, हिंदू का बचा हुआ वो भी पाक है, ईसाई का बचा हुआ वो भी पाक है, बंगी का बचा हुआ वो भी पाक है, सब इंसान है, इंसानों का बचा हुआ पाक है। अगर कोई नापाकी उसमें नहीं पड़ी है तो हर इंसान का बचा हुआ पाक है, उसे इस्तेमाल कर सकते हो, बस इतनी ही बात है। तो मैंने लफ्ज़ जो झूठा इस्तेमाल किया था वो हिंदुस्तानी मुहावरों के एतबार से इस्तेमाल किया था, वरना इस्लाम में झूठा है ही नहीं, इस्लाम में सब सच्चा है। तो हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो ये हमारा जूता है, इसके 9 हिस्से करो और हमारे 9 रतनों को हदिया देकर आओ। चुनांचे उसने हिस्से किए। अब यहीं से बात पहुंची और तमाम वजीरों को पता चल गया कि आज बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का बचा हुआ हमारे यहाँ हदिया आ रहा है। तो जब ये बावर्ची प्लेट में रखकर उस 9वां हिस्सा प्लेट में रखकर बड़े खोंचे में रखकर सजाकर, जो तरीके थे उस जमाने में नवाबों के शाही तरीके, और सर पे उठाकर एहतराम के साथ लेकर हदिया पहुंचा है, तो हर वजीर ने घर से 1 फरलांग आगे चलकर उस हदिये का इस्तेमाल किया है और उस बावर्ची को खुशी में 1 लाख रुपया हर वजीर ने हदिया दिया है कि आज इतना कीमती हदिया हमारे घर लाया है ये। तो 9 के यहाँ हदिया गया, 9 लाख मिल गए। खैर वापस आया, फारिग हो गया। बादशाह सलामत ने पूछा भाई दिया है सबको? उसने कहा हुजूर दिया है। बादशाह ने कहा हमारे रतनों ने कुछ दिया भी तुझे? तो उसने कहा हुजूर इतना दिया है कि मेरी तो 10 नस्लों तक के लिए काफी है। तो बादशाह ने कहा फिर नमक ठीक से डाला करो। बस इतना ही जुमला कहा कि फिर आगे नमक ठीक से डाला करो। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जिंदगी थी इनकी। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि इस पूरी जिंदगी में उनके पास बिस्तर लेटने के लिए कोई गद्दा और बिस्तर था ही नहीं। पूरी 50 साल इसी चटाई ही पर लेटे हैं। क्यों? उनके पास आमदनी थी नहीं इतनी कि जिसमें से,
اور حکومت کتنی بڑی, اتنی بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں, کروڑوں فرق کے ساتھ حکومت چل رہی ہے, خوب ٹھاٹ سے چل رہا ہے. اور حکومت کے مال کا بھی حال کیا ہے, کتنی احتیاط سے حکومت کا مال. دیکھو اس زمانے میں جیسا آج کل کا زمانہ ہے نا, آج کل آرٹس کا زمانہ ہے, تمام لغویات پر حکومتیں خوب انعام دیتی ہیں, یہاں اسپورٹس پر اور اس پر بھی, اور ناچ پر بھی, اور گانے پر بھی بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں. اس زمانے میں شاعری کا دور تھا, شاعر قصیدے کہہ کر بادشاہ کی تعریف میں قصیدے کہہ کر لاتے تھے, اور قصیدے سن کر بادشاہ مگن ہوتے تھے, بڑے بڑے انعامات دیا کرتے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب تخت حکومت پر بیٹھے ہیں, بادشاہ بنے ہیں, تو سارے ملک کے بڑے بڑے شعراء بڑے شاندار قصیدے کہہ کر کے, وہ فارسی کا دور تھا, فارسی میں قصیدے کہہ کر کے لے کر کے حاضر ہوئے. بادشاہ کو سنانے کی اجازت مانگتے ہیں, بادشاہ کے یہاں سنانے کی اجازت ہے ہی نہیں, کوئی اجازت ملتی نہیں کسی کو, کیونکہ ان کا قصیدہ سنیں گے تو انعام دینا پڑے گا. انعام کا میرے باپ کے گھر سے دوں گا, کہاں سے دوں گا میں, حکومت کا بیت المال. عالمگیر نے کہا میرا مال تھوڑا ہی ہے, ان کا قصیدہ سنوں گا تو انعام میں کہاں سے دوں گا, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اور سرکاری خزانہ میرے باپ کا تھوڑی ہے کہ جس کو جاؤں اس کا دے دوں. کسی کو اجازت نہیں مل رہی. خیر ان شاعروں نے وزراء سے کانٹیکٹ کیا اور وزیروں کو تیار کیا کہ وزیر سفارش کرے. تو وزیروں نے سفارش کی اور بادشاہ سے کہا کہ حضور یہ تو جو شاعر ہیں ان کی مثال تو کتوں جیسی ہے, اس کو گوشت کا ٹکڑا ڈال دو تو وہ کھانے میں مشغول ہو جائے گا, اور نہیں ڈالو گے تو بھونکے گا. یہ تو شاعروں کی زبان بند کرنی ضروری ہے, ورنہ یہ تو اگر برائی میں انہوں نے اگر قصیدے کہنے شروع کر دیا تو ساتویں زمین کے پاتال میں اتار دیں گے. اس لیے کچھ نہ کچھ انعام دے کر ان کی زبان بندی کرنی ضروری ہے. اس لیے ان کو باریابی کا موقع دینا چاہیے, ان کے کلام سننا چاہیے, کچھ نہ کچھ انعام دینا پڑے گا, ورنہ تو اگر یہ تو برائی کرنے لگ گئے تو ستیہ ناش کر دیں گے. اس زمانے میں شاعروں کی صورتحال ایسی تھی جیسے آج کل میڈیا کا مسئلہ ہے. جرنلسٹ کا جو ہے, اگر جرنلسٹ کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اس کو ستیہ ناش کر دیں. بادشاہ نے کہا کہ اچھی بات ہے, جاؤ ان سے کہو کہ وہ اپنے تمام شعراء میں جو سب سے بڑا جس کو وہ مانتے ہوں, اپنا بڑا لیڈر مانتے ہوں, وہ ایک شاعر کو دربار میں اجازت ہے کلام سنانے. تو جو سب سے بڑا اس زمانے کا شاعر تھا اسے اجازت ملی اور وہ دربار میں قصیدہ پڑھ سنانے کے لیے کھڑا ہوا. اور اس نے قصیدہ یہاں سے شروع کیا, اے کہ تاج دولت برسرت, بس یہاں تک جملہ بولا. اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ شاعر عروض میدانی, کہا اے شاعر فن عروض جانتا ہے, فن عروض میں وزن ہوتا ہے, وزن کے اوپر شعر کو کاٹا جاتا ہے. تو پوچھا کہ شاعر عروض میدانی فن عروض جانتا ہے. اب اس نے جو ایک دم اپنے دماغ کے اندر تختی کی, تو تختی میں کیا, اے کے تاج دو, یہ تو ادھر چلا گیا, اور لت برسرت ادھر چلا گیا, تیرے سر پر لت, یہ تو بہت برا مضمون بن گیا. اس نے کہا حضور نمی دانم, اس نے کہا حضور عروض نہیں جانتا, کہا بخشیدم, جا معاف کیا. وہ بھاگا اور باہر جا کر کہا بھاگو یہاں تو گردن اڑے گی, انعام تو ملے گا نہیں, یہاں تو گردن اڑے گی, بھاگو یہاں سے. بس اتنا جملہ سنا ہے اور اسی جملے میں پکڑ لیا, اس نے جو غلطی کی تھی اس نے اسی میں پکڑ لیا. کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے. تو میں تو اصل مضمون کیوں, وہ جو حضور والی زندگی, وہ زندگی کے نمونے آ رہے ہیں سب. جو طریقہ حضور کا حکومت کرنے کا تھا وہ طریقے پر قیامت تک جو بھی حکومت کرے گا وہ خلیفہ راشد ہے. خلافت علی منہاج النبوہ جو بھی کرے گا وہ سب خلفائے راشدین ہیں. اور خلفائے راشدین اسلام میں صرف 4 ہی نہیں ہیں, ہزاروں ہو سکتے ہیں, اور آج بھی ہو سکتے ہیں, اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں, اور قیامت تک سبھی ہو سکتے ہیں. اور وہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں وہ تو بالکل حضور سے متصل آئے ہوئے ہیں.
इतनी सारी तफसील करने के बाद मैं समझता हूँ कि आप हजरात का जहन मुतमईन हुआ होगा, वरना ये बात ऐसी बैठी हुई है कि बस 4 ही खलीफा राशिदीन हम समझते हैं। मैं एक और नजीर दूं, ऐसी ही बात हमारे जहनों में बैठी हुई है। सिद्दीक हमारे जहनों में बैठा हुआ कि सिद्दीक इस उम्मत में फकत एक ही शख्सियत है, हजरत अबू बकर। ये गलत है। हमारे जहनों में ये बात बैठी हुई है कि सिद्दीक इस उम्मत में सिर्फ एक ही शख्सियत है, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो गलत है। हजरत अबू बकर तो हैं सिद्दीक अकबर, बड़े सिद्दीक। तो बड़े सिद्दीक जहां होंगे वहां छोटे सिद्दीक होंगे नहीं होंगे? तो हर आदमी जानेगा भाई हजरत अबू बकर तो सिद्दीक अकबर कहते हैं। तो सिद्दीक अकबर कहने का ही मतलब ये है कि वहां सिद्दीक असगर भी हैं। मगर हमारे जहनों में ही बैठा होगा कि नहीं, उम्मत में सिद्दीक फकत वो अकेले हैं। ये गलत बैठी हुई बात हमारे जहनों में है। वो तो सिद्दीक अकबर हैं, इस उम्मत के सिद्दीक अकबर हैं। इस उम्मत में जितने सिद्दीक हैं उनमें सबसे बड़े वो हैं। और दूसरी दलील, हजरत सिद्दीक अकबर की साहिबजादी, हुजूर की चहीती बीवी, उम्मत मुस्लिमा की माँ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को क्या कहा जाता है? आयशा सिद्दीका। मालूम हुआ सिद्दीक सिर्फ मर्द नहीं होते हैं, औरतें भी सिद्दीक होती हैं। हजरत आयशा का नाम का जुज है आयशा सिद्दीका। और सुन लो, आज जितने सहाबा हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे औरत हैं, वो सब सिद्दीक हैं। तमाम सहाबा सिद्दीक हैं, मर्द भी औरतें भी सब सिद्दीक हैं। और सहाबा के बाद भी कयामत तक सिद्दीक होते रहेंगे, हर वह जमाने में सिद्दीक होते रहेंगे। हाँ, दर्जे हैं, जैसे मौलवी के दर्जे हैं, कोई छोटा मौलवी कोई बड़ा मौलवी, बेशुमार दर्जे हैं मौलवी के। मुफ्ती उसके बेशुमार दर्जे हैं, ऐसे सिद्दीक के बेशुमार दर्जे हैं। अबू बकर का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर्जे पर दूसरा सहाबी सिद्दीक है, मगर वो उस दर्जे पर नहीं पहुंच सकता। सहाबा जो सिद्दीक है उनके दर्जे पर बाद की उम्मत में जो सिद्दीक होंगे वो उस दर्जे पर नहीं पहुंच सकते। बाकी सिद्दीकीन तो कयामत तक चलेंगे। कुरान करीम में एक सूरत पाक है, सूरतुल हदीद। उस सूरतुल हदीद में ये मजमून आया है कि सिद्दीक कौन शख्सियत कहलाती है, यानी क्या खूबियां और क्या उसमें खुसूसियतें पाई जाएं तो वो सिद्दीक कहलाता है। उलाइका हुमुस सिद्दीकून वशुहदाउ इंद रब्बिहिम। और वो बहुत लंबा मजमून है, उसको समझाना भी है तो बहुत वक्त चाहिए कि क्या क्या खूबियां हों तो वो सिद्दीकियत के मकाम पर पहुंचेगा। देखो मेरे भाइयों, हम में से हर कोई सिद्दीक के मकाम पर पहुंच सकता है, करो हिम्मत। क्या खूबी पैदा करनी है? बस एक खूबी पैदा करनी है। बहुत लंबी तफसील है, मगर उसको निचोड़ खुलासा एक नुक्ते पर लाता हूं। सिद्दीक के माना तो आप जानते हैं, निहायत तस्दीक करने वाला, निहायत तस्दीक करने वाला, फौरन फट से तस्दीक करने वाला, खट से तस्दीक करने वाला। आप सच कहते हैं, सिद्दीक ये है। सिद्दीक के माने सच बोलने वाला नहीं, सिद्दीक के माने सच बोलने वाला नहीं, सिद्दीक के माने हैं दूसरे की फौरन तस्दीक करने वाला। आपने सही कहा। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये लक़ब कब मिला है आपको मालूम है? जब हुजूर मेराज से आए और सुबह हुजूर ने मेराज का वाक़या बयान किया तो मक्का के काफिरों में तो उधम मच गया, हो दिमाग चल गया इनका, क्या क्या बातें कर रहे हैं, रात में यूं हुआ और यूं हुआ और यूं हुआ। कोई उन काफिरों में से हजरत अबू बकर को मिला और उसने कहा तुम्हारे वो जो बड़े हैं वो तो आज रात की ये बातें करते हैं, और उसने वो बातें नकल की। अभी हजरत अबू बकर की हुजूर से मुलाकात नहीं हुई और हुजूर से नहीं सुना, इस काफिर ने बतलाया। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि अगर ये बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो सही फरमाते हैं,
اور میں تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، مکہ سے بیت المقدس ایک رات میں چلے جانا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں نئی دلی سے ٹورنٹو صبح فجر کی نماز پڑھ کر چلا تھا اور یہاں عصر کی نماز میں یہاں پہنچ گیا۔ ایک دن میں نئی دلی سے ٹورنٹو پہنچ سکتا ہوں، مکہ سے بیت المقدس تو 1 گھنٹے میں جہاز پہنچتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں کہ اللہ کے یہاں سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اور اللہ کا کلام لے کر حضور کے پاس آتا ہے اور اللہ کا وہ کلام ہمیں سناتے ہیں، میں تو یہ باتیں مانتا ہوں، تو معمولی باتیں کہہ رہا ہے۔ اس دن حضرت ابوبکر کو صدیق کا خطاب ملا ہے کہ جب ان کے سامنے ایک دین کی بات آئی تو ذرا جھجک نہیں، فٹ سے انہوں نے کہا صحیح، اگر حضور نے فرمایا تو 100% صحیح۔ یہ ذہن کہ دین کی بات فوراً قبول کر لے آدمی، بس یہ ہے صدیقیت کا مقام شروع ہو۔ اور مثال سے سمجھو، ہم کھاتے ہیں تو 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہیں منہ میں پہنچتی ہے معدہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، مکھی گھس گئی منہ میں تو گلا نگلنا چاہتا ہے، اسے نہیں نگلنا چاہتا ہے، معدہ اسے ریجیکٹ کرتا ہے اور ایسا ریجیکٹ کرتا ہے کہ بعض مرتبہ اندر وامٹ ہو کر پلٹی ہو جاتی ہے۔ معدہ اس مکھی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ دوسری وہ چیزیں ہیں کہ منہ کے اندر پہنچی تو معدہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں، آنے دو، آنے دو تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ آنے دو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ عام طور پر جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے کہ منہ میں جاتے ہیں تو معدہ جو اسے نگل جاؤ تو معدہ کہے ویلکم، نہ نگلو تو معدہ کہے گا ہمارے پاپوش سے۔ منہ میں سے تھوک دو تو معدے کو کوئی بگڑتا نہیں ہے، نگل جاؤ تو معدے کو کوئی خاص خوشی نہیں ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ منہ میں پہنچنے کے بعد میں معدہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اندر آ جائے۔ مٹھائی ہے منہ میں رکھو، مٹھائی، معدہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد میرے اندر آ جائے۔ جو بھی چیز منہ میں پہنچتی ہے تو معدے کے تعلق سے اس کے 3 درجے ہو جاتے ہیں۔ منہ میں پہنچی ہوئی کچھ چیزوں کو معدہ ریجیکٹ کرتا ہے، کچھ چیزوں کو کشش سے کھینچتا ہے اور کچھ چیزوں کو نہ کھینچتا ہے نہ ریجیکٹ کرتا ہے۔ دیکھو وہ جو معدہ مکھی کو ریجیکٹ کرتا ہے یہ تو کافر کی مثال ہے، وہ کافر کہ جس کے سامنے دین حق آیا مگر وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ تو کافر کی مثال ہے۔ جیسے معدہ مکھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اللہ کے سچے دین کو مکھی سمجھتا ہے اور اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اور ایک ہم عام مسلمان ہیں، عام مسلمان ہم ہیں، دین آ گیا آگے آگے، چلا جائے چلا جائے چلا جائے۔ عام مسلمانوں کا حال یہی ہے۔ ہمیں آج آپ غور کیجئے، ہم میں سے بہت سو کا یہ حال ہے کہ انہیں مسلمان ہونے پر کوئی خوشی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ماں باپ سے مسلمان چلے آ رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ نہ رہے تو بھی انہیں کوئی افسوس نہیں۔ آج 80% مسلمان ہیں، مسجد کا رخ نہیں کر رہے، کیوں؟ اگر اسلام پر انہیں خوشی ہوتی تو مسجد میں نہ آتے۔ وہ 80% مسلمان جو مسجد کا بھولے سے بھی رخ ہی نہیں کرتے تو مسلمان ہیں اور پھر مسجد میں کیوں نہیں آ رہے؟ مسلمان ہونے پر کوئی خوشی نہیں انہیں۔ اور ایک وہ مسلمان ہیں کہ ان کے لیے اسلام ایسا قیمتی متاع جان ہے کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اسلام دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ بھی مسلمان ہے، اس کے سامنے قرآن و حدیث کی سچی بات آ جائے وہ فوراً قبول کرتا ہے، صحیح ہے، قرآن و حدیث کہتا ہے صحیح ہے، میری عقل مانے یا نہ مانے میں مانتا ہوں۔ یہ وہ جو مقام ہے مومنین کاملین کا مقام، یہی وہ صدیقیت کا مقام ہے۔ یہاں سے صدیقیت کا مقام شروع ہوتا ہے اور جتنا اس میں آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے اتنا صدیقیت کا مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص صدیق بن سکتا ہے، ہمت کرو، اسلام سے عشق پیدا کرو، دین سے محبت پیدا کرو، دین کے تعلق سے سینہ کھول دو،
اور دین کی ہر بات کو ایسا قبول کرو جیسا کہ میدا مٹھائی کو قبول کرتا ہے، بس صدیقیت کا مقام شروع ہو گیا۔ تو اس لیے جیسا کہ یہ ایک ہمارا تصور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدیق بس اس امت میں ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ صدیق تو قیامت تک ہوں گے، چھوٹے بڑے الگ ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں، اور صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی صدیقہ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے خلافت راشدہ کا مسئلہ ہے کہ خلافت راشدہ بھی 4 ہی خلفائے راشدین نہیں ہے، خلفائے راشدین ایک انداز ہے حکومت کرنے کا، حضور والا انداز، اس انداز پر جو بھی حکومت کرے گا وہ خلیفہ راشد ہے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو امت نے بالاتفاق خلیفہ راشد تسلیم کیا ہے، اور خلفائے راشدین جو باتیں دین کے تعلق سے شروع کریں گے ان کے بارے میں حضور کا یہ ارشاد ہے، علیکم بسنتی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ حضور نے فرمایا میرے طریقے کا فالو کرو، لازم پکڑو، فالو کرو نہیں، لازم پکڑو، مضبوط پکڑو میرے طریقے کو، علیکم بسنتی، اور میرے وہ خلفاء جو راہ یاب ہیں، ہدایت مآب ہیں، ان کے طریقے کا فالو کرو، اور ان کے طریقے کو ڈاڑوں سے مضبوط پکڑو، چھوڑو مت اس طریقے کو۔ چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جمعوں کے اور عیدوں کے خطبے میں یہ آیت بڑھائی تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایسا دانتوں سے مضبوط پکڑا کہ ساری دنیا آج اس پر عمل کرتی ہے کہ بھئی ان کو یہ بڑھانے کا کیا حق ہے؟ حق ہے انہیں، وہ خلفائے راشدین ہیں، وہ خلفائے راشدین میں ہیں، اور خلفائے راشدین کو یہ حق ہے، حضور نے یہ حدیث شریف میں یہ حق دیا ہے، لہذا انہوں نے جو چیز بڑھائی اسے پوری امت نے مضبوطی سے پکڑا ہے۔ اس سے آپ اس آیت کریمہ کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی تو اہمیت بھی بہت لمبی چوڑی بیان کرنی باقی ہے، اور ہمارے قاری صاحب تو کہتے ہیں تھوڑا سا وقت لیں گے، لہذا بات یہیں ختم کر دیں۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اننا عبادک المذنبون فتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔